وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فی غیر منقسم فانسب الى ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الى قدرہ ما شئت من عظم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ محرم الحرام شریف کے ان مقدس ایام میں حسب سابق جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے ہر سال اللہ رب العالمین اپنے فضل سے محض اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ذکر صحابہ و اہل بیت اور سیدنا امام علی مقام اور آپ کے تمام مخلص رفقاء جنہوں نے کربلا معلیٰ میں اپنی عظیم شہادتوں کا نذرانہ پیش کر کے صبح قیامت تک اسلام کے نقوش کو روشن اور اس چمن کو تر و تازہ کیا، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے جو یہ عمر مستعار اپنے فضل سے عطا فرمائی، اس میں اللہ نے محض اپنے فضل سے ہمارے لیے توشہ رحمت اور ہماری مغفرت اور غفران کے لیے اپنے محبوب بندوں کے ذکر کو سننے سنانے کی تقدیر ہمارے لیے محض اپنے فضل سے مقدر فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس محفل کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آج یہ پہلی نشست ہماری ہے 3 روزہ نشستوں میں سے کہ ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بے لوث اور بے مثال شہادت سے جو سبق حاصل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جان اور اس زندگی کا اصل الاصول جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان ہے اور اللہ اس کے رسول سے رشتہ ہے۔ یہ جو سانس اندر جاتی ہے اور باہر آتی ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہمیں جو عمر مستعار یہ جو عمر ملی ہے اس کو اس کی یاد میں، اس کی رضا میں، اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں، اس کی پرہیزگاری میں صرف کی جائے، اور ہر وہ چیز، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ عادت اور ہر وہ قانون جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے متضاد ہو، مخالف ہو، خلاف ہو، تو اپنی زندگی میں پوری کوشش کرنا کہ اس خلاف مرضات اللہ کی مرضی اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ان کاموں کو، ان عادتوں کو، ان سوچ کو، اس فکر کو اپنی زندگی میں شامل نہ ہونے دینا، بلکہ اللہ نے جو صلاحیتیں، جو قوتیں دی ہیں ان تمام قوتوں کو بروئے کار لا کر اللہ کی نافرمانی کی اور فکر کے خلاف علم جہاد بلند کرنا، یہ حسینیت ہے اور یہی پیغام کربلا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ہر لمحہ آزمائشیں چلتی رہتی ہیں، جس کو ملا وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کو نہ ملا وہ بھی آزمائش، جس کو مال ملا، علم ملا، اولاد ملی، شہرت ملی، عزت ملی، وہ بھی آزمائش میں ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پارسا ہو گیا ہوں تو مجھ پر یہ مال کی نچھاور ہو رہا ہے، میرے لیے دنیا کی زندگی آسان ہو گئی ہے کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہو چکا ہوں، میرے لیے دنیا کی زندگی آسان ہو گئی ہے تو مجھے علم بھی مل گیا، مجھے شہرت بھی مل گئی، مجھے مال بھی مل گیا، آسانی بھی مل گئی۔ یقیناً یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر اپنی خاص شکل میں نعمت ضرور ہے، لیکن یہ نعمت جس کو مل رہی ہے اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ اس نعمت کے شکر کے لیے اپنے رب کی اور اپنے رسول کی اور شریعت کی کس قدر وہ پابندی کرتا ہے۔ اور جس کو نہیں ملا، کسی کو صحت نہیں ملی، کسی کو مال نہیں ملا، کسی کو مکان نہیں ملا، کسی کو بیوی بچے نہیں ملے، تو یہ چیزیں بھی اس کے لیے آزمائش ہے۔ اگر اس کو ایمان ملا ہے تو پھر وہ صبر کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور ہر قسم کی نافرمانی سے رکا رہے، اور صبر کا معنی ہی رکنا ہے، اس یقین سے رکنا کہ جو میں آج رک کر صبر کرتے ہوئے کسی برائی اور کسی غلط کام میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کر رہا، ملوث نہیں کر رہا، جو میں صبر کر رہا ہوں اور اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی پر میں جمع ہوا ہوں تو اس کا اجر اللہ مجھے قبر و حشر میں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہماری زندگی آزمائشوں پر چلتی رہتی، اور قرآن کریم میں بھی یہی بات ذکر کیا ہے کہ ہم نے حیات اور موت کو کیوں پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا،
ہم نے انسان کے لیے حیات اور موت کو رکھا اس لیے ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اس کو آزمائیں کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کتنے کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ الصَّلَوَاتُ۔ اللہ فرماتا ہے ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے چیزوں سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے، تم حق بات کر رہے ہوں گے اور ظالم تمہارے سامنے تمہارا گلا گھوٹنے کے لیے تیار کھڑا ہوگا، تم صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تیار ہوگے، لیکن ظالم تمہارے راستے کو روک رہا ہوگا طاقت سے، تو اس خوف کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آیا سیاسی پارٹی میں شریک ہوتا ہے یا اللہ کے راستے پر رہتا ہے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وقت کے یزید کو دیکھ کر اس کے سسٹم میں ڈھل جاتا ہے یا اللہ کے کلمے کو نبھاتا ہے، حسینیت کے راستے کو نبھاتا ہے؟ تو فرمایا خوف تمہارے سامنے لائیں گے، جان کا، مال کا۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور جب تم حق پر قائم رہو گے تو لوگ تمہارے مال کو دبا لیں گے، تو فرمایا بھوک کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے بھی آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے بھی آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہاری جانیں بھی اس حق میں ضائع ہوں گی۔ فرمایا اور تمہارا مال بھی ضائع ہو سکتا ہے، اور تمہاری کھیتی باڑی، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری پراپرٹی وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ فرمائیں تمام چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے لے کر، اور پھر دیکھیں گے کہ کون ہمارے وعدے پر کامیاب رہتا ہے اور کون اس آزمائش کے اندر اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے۔ فرمایا بشر الصابرین، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان صبر کرنے والوں کے لیے، اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو وہ مسکرا کر رب کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں قالوا انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، والیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا اولئک علیہم الصلوات، ہم ان پر درود بھیجتے ہیں، ہم ان پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اور انبیاء، یہ پوری آیت انبیاء کی زندگی دیکھیے، سرکار کی زندگی دیکھیے، صحابہ کی زندگی دیکھیے، اہل بیت کی زندگی دیکھیے، کربلا والوں کو دیکھیے، انہی کی زندگی کا مکمل نصاب اس آیت میں پیش کیا گیا کہ ہر چیز ان سے چھین کر ان کو آزمایا گیا ہے، لیکن یہ ان کا سر خدا کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکا۔ سرداد نادات دست دست یزید حقا کے بنا لا الہ اس حسین، گردن تو کٹا دی لیکن اللہ کے دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملایا، نافرمانی کے کام پر نہ چلا۔ تو یزیدیت ایک فکر ہے، جہاں یزید ملعون ایک شخص ہے، وہیں یزیدیت ایک سوچ اور فکر ہے۔ اللہ کے قانون اور اس کی مرضی کے خلاف قانون، بے حیائی، بے شرمی، حرام، ناجائز، اللہ رسول کی شریعت کے خلاف جو بھی چیز بطور حکومت کے قائم کرے گا وہ حاکم یزید ہوگا۔ اگر وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو تو وہ سیاسی لیڈر یزید ہوگا، یا وہ فکر اور عادت اور کلچر ہمارے کالج، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں میں، ماحول میں رائج کیا جائے اور بندوں کو اللہ، اس کے رسول، صحابہ اور اہل بیت اور شریعت کے بنیادی قاعدوں سے ہٹا کر اسے لبرل بنایا جائے، ایتھسٹ بنایا جائے، اس کو بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی لالچ دے کر، بڑی بڑی نیشنلٹیوں کی لالچ دے کر اس کے دل سے ختم نبوت، اللہ کی توحید، قرآن کے جذبے کو کھینچا جائے، تو یہ ساری فکر یزیدیت ہے۔ اور وہ جو خاموش رہے اس نے کہا زندگی تھوڑی رہ گئی ہے، رب سے غداری نہیں کروں گا چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، یہ حسینیت ہے۔ یہ کربلا ایک درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک مکتب ہے۔ حسینیت حق کا نام ہے اور یزیدیت باطل کا نام ہے۔ حسینیت نیکی کا نام ہے اور یزیدیت گناہ کا نام ہے۔ اس طرح پڑھنے کے لیے دروس اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ ہم بدی کے راستے کو، جس کو قرآن نے بدی کا راستہ کہا ہے، ہم 2 دن 3 دن 9 دن بیٹھ کر اپنی پوری زندگی، پورے سال کو دوبارہ ریوائیو کریں اور دیکھیں، وہ سبق بھول نہ جائیں کہ کیا کیا عقیدہ، کیا کیا فکر، کیا کیا عادات رب کو پسند نہیں اور یزیدیت ہے، اور ہم حسینی ہیں تو ہمیں کیا کیا عقیدہ رکھنا ہے۔ لہذا آج اسی فکر کے تحت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، مزید اس کی تمہید عرض نہیں کروں گا، بلکہ یہیں پر رکوں گا، وقت مختصر ہے اور امید کروں گا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اب میں آج کا جو موضوع ہم نے خاص طور پر رکھا ہے اس کا عنوان، بچوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا رکھنا چاہیے، تو میں نے کہا آج کا موضوع رکھیں تعلق مصطفیٰ بذریعہ اہل بیت، کیونکہ یہی بنیاد ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے ہماری زندگی کا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ حضور سے تعلق ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان، ہمارے سب سے پہلا سبق ہی الف ہی تعلق مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور سے تعلق نہ ہو تو کوئی چیز معتبر نہیں، اور حضور کے تعلق کے لیے حضور کے اہل بیت اس کا واسطہ بنتے ہیں۔ آج اس چیز کا مختصر، کیونکہ میرے عام دوست بھی تشریف لاتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، علماء تشریف فرمائے کثرہم اللہ، اور طلباء بھی آتے ہیں، تو ہم ملی جلی بات کریں گے کہ کچھ درسی طلباء کے لیے بھی کارآمد ہو
اور عام ہمارا دوست بھی اس بات کو سمجھ کر اس بات سے میچور ہو جائے. ان چیزوں کو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن ایک یاد دہانی کے لیے نئے دلائل کے ساتھ، نئے طرز کے ساتھ، نئے پیرائے کے ساتھ، اور ماحول میں جو یزیدیت کی آواز باز گشت کر رہی ہے تو ماحول میں چھپتے ہوئے سوالات اور فکر یزیدیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا تعاقب کرنا، یہ حسینیت ہے. یہ پیغام لے کر حاضر ہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس حوالے سے کہ تعلق مصطفیٰ بذریعہ اہل بیت، یہ پورا ایک عنوان ہے. یوں تو اگر اس کو لے کر چلیں تو یہ نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا آہستہ آہستہ لے کر چلیں گے تاکہ آپ کا دماغ ایک ایکیڈمک انداز میں، ایک درسی انداز میں جڑ جائے کہ ہم نے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد کیا پڑھنا ہے، تاکہ جتنا وقت ہم اس درس میں دے رہے ہیں. بزم علم و دانش کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بڑی ہمت کے ساتھ ایک دفعہ پھر یہ اہتمام کیا گیا ہے. قرآن مجید کی جس آیت سے آج ہم نے جس کو مستدل بنایا ہے، اپنی گفتگو کا دعویٰ بنایا ہے، عنوان بنایا ہے کہ تعلق مصطفیٰ بذریعہ اہل بیت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کے بغیر نہ کلمہ مقبول ہے، نہ تلاوت مقبول ہے، نہ نماز مقبول ہے. اور چیزیں تو چھوڑیں، جو دعویٰ ایمان کرے وہ بھی حضور کے تعلق کے بغیر مقبول نہیں ہے. جیسے جسم کی زندگی روح کے بغیر معطل ہے، اسی طرح کلمہ، نماز، روزہ حضور کی محبت کے بغیر معطل ہے. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بچے سمجھ جائیں کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، تاکہ بالکل اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے بالکل آپ کے قریب آ کر، مثال میں نیچے سے نیچے جا کر، تاکہ جتنے دوست بیٹھے ہیں وہ سمجھ سکیں. دیکھیں انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کے بدن میں روح رہتی ہے تو وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، دوست احباب، گھومنا پھرنا، تمام معاملات رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکل گئی تو نام بدل جاتا ہے. نام تو رہتا ہی نہیں. میت آ گئی جی، میت کب آئے گی؟ جنازہ کب ہوگا؟ میت کہاں رکھی ہے؟ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ شاہ صاحب کو کہاں رکھا، یا عبداللہ کو کہاں رکھا، یا فلاں کو کہاں رکھا، کیونکہ جیسے ہی آپ کی روح نکلی نام گیا. اب آپ کا ایمان آ، یہ تو نام آپ کا دنیاوی تعارف کے لیے تھا. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جناب فلاں صاحب کو کہاں رکھا ہے. دنیا میں ملنا ہو تو کہتے جناب وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کا نام ہے، لیکن جب انتقال کر جائے تو پھر پوچھا جاتا ہے جناب میت کہاں رکھی ہے، میت کب لائی جائے گی. تو جس طرح جسم سے روح نکلی، یہ مکمل کلیتاً میں بات نہیں کر رہا، صرف اس کی ایک جہت کو بیان. میری تقریر کا یہ مقصد نہ سمجھا جائے کہ انتقال کے بعد بدن کا روح سے تعلق نہیں ہوتا، کوئی منفی فکر کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ اہل سنت و جماعت معتزلہ کے مقابلے میں حیات بعد الممات کے قائل ہیں. میں اس طرف نہیں جا رہا، میں ایک تصوف کے نقطے کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم سے بدعملی اور بری خواہشات ختم ہوں. یعنی ہمارا کہنے کا جو مقصد ہے، کیونکہ فوراً منفی ذہن چلا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہماری تقریر کو ہمارے مجموعے عقائد کے ساتھ سمجھیں. ہر چیز تو ایک وقت میں نہیں ڈسکس کی جا سکتی نا. تو اب جملہ یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے جو اس تمام فارمیٹ کا ایک جز ہے حقیقت میں، کہ جب بندہ انتقال کرتا ہے اس کا نام ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر ڈرائنگ روم، بیڈ روم، گھر کی طرف نہیں ہوتے ہیں، ان کو قبرستان رسید کیا جاتا ہے اور وہ قبرستان میں ہوتے ہیں. یہ سب کے ساتھ ہوگا، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے. تو جس طرح یہ بدن کے اندر روح ہمارا تعارف تھا، ہمارا نام تھا، ہماری زندگی تھی. جب روح نکل گئی، آنکھ موجود ہے لیکن دیکھ نہیں رہی. یہ آنکھ نہیں دیکھتی، دیکھتی روح ہے. یہ تو اس کے لیے آلہ اور ٹولز ہیں. روح نکل جائے، یہی آنکھ ہوتی کھلی لیکن دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، زبان بول نہیں سکتی، بدن پورا موجود ہے لیکن نہیں کر سکتا. روح نکل گئی ہے، اللہ اکبر. لیکن یہ ایک الگ سلسلہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں پر اس کا عہد کرتا ہے، وہ ایک الگ سلسلہ ہے. لیکن دیکھیے ظاہراً جو بات ہے وہ یہ ہے. تو جس طرح ہمارے بدن کی حیات ہماری روح سے ہے، اسی طرح نماز، روزہ، حج، اذان، قربانی، تکبیریں، تلاوت قرآن، ساری عبادتیں یہ ایک جسم ہے. اس کی زندگی حضور سے تعلق ہے. اگر یہ تعلق نکل جائے تو یہ ایسے ہی جیسے روح نکل گئی. آپ دیکھیے بدر کے میدان میں جو صحابہ جنہوں نے اللہ کے حضور جانیں دی تھی، ان کا بدن کٹ گیا تھا. کسی کا سر مبارک جسم سے جدا ہو گیا ہے، کسی کے سینے میں بھرچی مار دی گئی ہے، وہ زمین پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے بل احیاء، یہ زندہ ہے. اور ابو جہل کو دیکھیں، ابو لہب کو دیکھیں، عتبہ کو دیکھیں، شیبہ کو دیکھیں، عبداللہ بن ابی کو دیکھیں، یہ سامنے زندہ دندناتے دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، امیون، یہ اندھے ہیں. یا اللہ جو نہیں دیکھ رہا تو اس کو زندہ کہتا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے تو اس کو اندھا کہہ رہا ہے. بلکہ فرمایا انک لا تسمع الموتى، حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سناتے. اس سے وہ دوسرے لوگ چلے گئے قبر کی طرف. بلکہ آگے سورہ نمل کی آیت اس چیز کو کلیئر کر رہی ہے کہ آپ اہل ایمان کو سناتے ہیں. فرمایا کہ جو زندہ گھوم رہے ہیں اللہ ان کو مردہ کہہ رہا ہے، ان کو کہہ رہا ہے سمن، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیون، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، یہ لوٹیں گے نہیں. اور جو واقعتاً جن کے بدن دو لخت ہیں، آدھا جسم ادھر ہے آدھا جسم ادھر ہے، قرآن کہہ رہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء ولا تحسبن، گمان بھی نہیں کرنا، بولنا تو دور کی بات ہے. فرمایا ولا تقولوا، یہ تو بولنا ہے، فرمایا بولنا تو دور کی، ولا تحسبن، تحسب،
تم نے گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہیں یہ زندہ ہیں. تو مفسرین صوفیانہ رنگ یہاں پر دیتے ہیں کہ پتہ چل گیا کہ زندگی اس اسپرٹ اور روح کا نام نہیں ہے, زندگی تعلق رسول کا نام ہے. جب تک وہ تعلق رہتا ہے تو بندہ کٹ کے دو ٹکڑے بھی ہو جائے تو وہ زندہ رہتا ہے, اور تعلق نہ رہے تو چلتا پھرتا آدمی بھی مردہ رہتا ہے. تو اصل اصول جو چیز شعور اور ایمان کی زندگی ہے وہ کس سے ملتی ہے؟ حضور کے تعلق سے ملتی ہے, حضور کے انٹروڈکشن سے ملتی ہے, حضور کے قرب سے ملتی ہے, حضور کے کنیکشن سے ملتی ہے, اور حضور سے جڑنے سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. اب اس مقدمے کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور تھوڑا دلائل کی طرف چلتے ہیں. قرآن کریم نے جو ذکر کیا ہے اس کو ایک خاص تناظر میں آج دیکھتے ہیں. یہ آیت کو جب سے ہم اللہ ہمارے ان علماء کو غریق رحمت کرے, جیسے چھوٹے بچے بیٹھنا اس طرح ہم ان کی بزرگوں کی خدمت میں بیٹھ کر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کو سنتے تھے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ اکبر. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے, اور وہ باغ ہے, اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلائیں. لیکن آپ دیکھیے یہ آیت کتنی بڑی رہنمائی کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم, پہلے ترجمہ اس کا سن لیجیے پھر آگے چلتے ہیں تاکہ ایک ایک چیز گویا کہ مرحلہ وار جو آپ نے اتنا وقت دیا ہے آپ سمجھ سکیں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ کہیے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اے ہمارے حبیب آپ کہیے قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو. ذرا بات سمجھ لیجیے. فرمایا لوگوں سے کہیے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کو کہو پھر میچور ہو جاؤ, اس میں سنجیدہ ہو جاؤ, زبانی جماخت سے کچھ نہیں ہوگا. اگر دعویٰ ہے تمہارا یہ قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فرما فاتبعونی, تو حبیب ان سے کہو کہ وہ مصطفیٰ وہ تیری پیروی کریں. یحببکم اللہ, پھر اللہ خود ان کو اپنا محبوب بنا دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور ان کے جتنے گناہ ہیں وہ سب اللہ معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم, اور بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے. اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں, کون؟ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے. دیکھیں اب دیکھیں موضوع کھلے گا یہاں پر اس کے شان نزول سے. جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کا مجھے دعویٰ ہے, تو رب خود کہتا ہے تمہیں میری محبت کا تمہیں دعویٰ ہے, تم خود کہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو. کہاں؟ کہ پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے, میرے حبیب کے پیچھے چلو. فاتبعونی, میرے حبیب کے پیچھے چلو. یحببکم اللہ, اللہ خود تم سے پیار کرے گا. یہاں تو تم کہہ رہے ہو نا میں اللہ سے پیار کر رہا ہوں. فرمایا جس دن تم میرے مصطفیٰ کے ہوئے نا تو تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ رب خود کہے گا میں تم سے پیار کر رہا ہوں. تو فرمایا یہ شان ہے تعلق مصطفیٰ. یہاں تم کہہ رہے ہو نا زبان سے, یہ بڑا کمال ہے. یہاں تم کہہ رہے ہو نا کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں, فرمایا میرے محبوب کے ہو جاؤ تو رب خود کہے گا میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ وہ شان جلالت اور یہ مقام ہے جناب سید عالم. اب ذرا یہاں پر غور کیجئے کہ جملہ تھوڑا سے اس کو آیت کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر ہے فاتبعونی, ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع. طلباء ابتدائی طالب علم جو اس کو سمجھے. اطاعت, اگر میں آپ کے ہاتھ میں چوک دوں, پین دوں, اور آپ سے کہوں کہ بلیک بورڈ پر آپ یہ دونوں جو ہیں لکھ کر بتائیں, اطاعت اور اتباع, تو آپ کیسے لکھیں گے؟ اطاعت اگر لکھنا ہوگا تو الف طوطے والی طا, طا الف با تا نہیں, طا جس سے طوطا جیسا لکھتے ہیں, طاہر گویا کہ طائر جیسے لکھتے ہیں. تو فرما اطاعت لکھیے تو حمزہ جس کو کہیں گے الف کہیے. چلیے الف طا الف عین تا, اطاعت یہ ہو گیا ایک طرف. اب کہا جائے جناب آپ اتباع لکھیے, اتباع تو الف الف با تا والا تا, الف تا با الف عین, اتباع. اب یہ دو الگ الگ کلمے ہیں, یہ دو الگ الگ کلمے ہیں, ان کا معنی ایک ہی ہے لیکن باریک سا فرق ہے. کبھی کبھی یہ مترادف استعمال ہوتے ہیں. ایک تو دیکھو بعض کلمات متخالف ہوتے ہیں, متضاد ہوتے ہیں, اور بعض وہ ہیں جو مترادف ہوتے ہیں. مترادف کا معنی وہ ہے کہ لکھنے اور بولنے میں مختلف ہوتے ہیں, معنی ایک ہوتا ہے. اور متضاد اس کو کہتے ہیں کہ جناب تو لکھنے بھی مختلف اور معنی بھی مختلف ہے. آسان سی بات. تو اطاعت اور اتباع عموماً ہم اس کو مترادف لے لیتے ہیں. بالکل یہ مترادف کہا جاتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی اطاعت و اتباع کیجیے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک فرق ضرور ہے, اس لیے اطاعت کے علاوہ ایک لفظ اتباع بنایا گیا. اگر سارا معنی اطاعت میں آتا تو اتباع کیوں لفظ آیا ہے؟ کچھ اس ایک ان لفظوں کی اپنی کچھ خاصیت ہوتی ہے جس کی بنا پر یہ الگ ہوتے ہیں. اگر یہ ایک ہی ہیں تو اطاعت اور اتباع, اگر اتباع کا معنی اطاعت کے اندر ہی ہے تو پھر اتباع کی کیا ضرورت ہے, ایک ہی لفظ بولا جائے. تو یہ دو کیوں بولے جاتے ہیں؟ معنی کہ اس میں کچھ چیزیں سملر ہیں لیکن کچھ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں. اب ذرا اس کو ذہن میں رکھ کر شان مصطفیٰ کو سنیے. میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ اہل علم بھی سن رہے ہیں اس بات کو. اس میں کوئی شک نہیں کہ اتباع کو اطاعت کے معنی میں لیا جاتا ہے. میں ان بحثوں سے اللہ کے فضل اپنے استاذوں کی برکت سے آشنا ہوں, میں اس طرف نہیں جا رہا. میں جو اس میں ایک باریک نقطہ, کیونکہ جو مشربی نقطہ ہے وہ عرض کرنا چاہوں. دیکھیں اطاعت اور اتباع, اطاعت بھی فرمان برداری کو کہتے ہیں, آگے بڑھ رہا ہوں, اتباع بھی فرمان برداری کو کہتے ہیں, لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے, اور فرق ایک لحاظ سے بہت بڑا ہے. جب حضور اپنی زبان سے قول کے ذریعے کہیں یہ کام کرو تو بندہ کرے, یہ اطاعت.
توجہ ہے، اطاعت. حضور کہیں کچھ نہیں لیکن ایک کام حضور خود کر رہے ہیں اور اگلا کہہ رہا ہے میرا محبوب یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی اس کی نقل کروں گا، یہ اتباع. ایک کہا گیا ہے کرو، یہ تو اطاعت ہے. ایک یہ کہ کہا نہیں گیا لیکن حضور کا عمل مبارک ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے. تو جہاں قول کو فالو کیا جائے وہ ہے اطاعت اور جہاں اداؤں کو فالو کیا جائے وہ اتباع. تو یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان دونوں معنوں کو جمع کیا گیا ہے. یعنی ہمارا حبیب جو تمہیں کہے اس پر تو تم نے عمل کرنا ہے، لیکن جو ہمارے حبیب کی ایسی ادائیں ہیں جو شریعت میں اونچا درجہ رکھتی ہیں وہ قول نہیں ہے لیکن عمل ہے، اس کی بھی تم نے پیروی کرنی ہے، تم نے اس کی بھی پیروی کرنی ہے. تو لہٰذا قول بھی، جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ایمان ہے قول مصطفیٰ، کمال اس کا ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ. یہ ایک موضوع اس طرف جا سکتا ہے لیکن یہ بڑا لذت والا شعر اور ان تمام آیات کا یہ آتا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کا ایک معنی یہ کہ جو کام حضور نے جس طرح کیا اسی طرح کیا جائے. یہاں ایک الگ بحث نہ نکل جائے کسی کی مرضی کی کہ ترک بدعت ہے، یہ محض یہاں پر نہ نکلے. ترک بدعت نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو حضور نے جیسے کیا ہے ویسے ہی کیا جائے، تو جو حضور نے کیا نہیں ہے تو وہ کیوں کیا جائے؟ ہاں جو حضور نے کیا ہے اس کو ویسے ہی کیا جائے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو سنت ہے. لیکن ایک کام جو حضور کے پاس سہولیات رہی لیکن پھر بھی اگر حضور نے نہیں کیا تو اس کو مطلقاً بدعت نہیں کہا جائے گا. ایسے ہزارہ کام ہے جس کا عمل حضور سے ثابت نہیں لیکن حضور کی ادا یا حضور کے قول یا قرآن کے عمومی قول کے درمیان وہ آ کر جائز و مستحب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر کوئی میلاد کے خلاف دلیل نہ نکالے، اس لیے میں نے خدمت آپ کی. تو ترک بدعت نہیں ہوتا، یہ ہمارے درمیان اور خوارج کے درمیان ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ ترک نبی بدعت نہیں ہے کہ حضور نے جو کام چھوڑا وہ چھوڑنا ہی سنت ہے. ایسا نہیں، ہر جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے. ورنہ حضرت عثمان غنی ذو النورین پر رافضیوں کا اعتراض کھڑا ہو جائے گا کہ آپ نے دوسری اذان کیسے نکال دی. حضرت ابوبکر پر یہی رافضی اعتراض کرتا ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی شرح میں باب القرآن کی بحث میں فضائل قرآن میں 10ویں جلد میں یہی بات فتح الباری میں لکھی ہے. رافضی یہی کہتا ہے جب حضور نے قرآن نہیں جمع کیا تو ابوبکر نے کیوں کر لیا. خیر میں اس طرف نہیں جاتا، صرف آپ کو اشارہ میں دے رہا ہوں. اب آپ دیکھیے وہ بدعات کی اگر بحث الگ ہو تو اس میں ہم بات کریں. یہاں پر بات آئی اور آگے چلتے ہیں کہ جو اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو وہ اپنے دعوے میں اگر سچا ہے تو رب کہتا فاتبعونی، آپ کہیے کہ وہ آپ کی پیروی کرے، اللہ خود اس سے محبت کرے گا. لیکن ایک جملہ میں ذرا دل کی اور آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. محض اطاعت تو منافق بھی کرتا تھا. منافقین جو اہل مدینہ تھے جو پوری قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے بال سے بات نکال رہے ہیں تاکہ مضمون آپ کے ذہن میں آ جائے. منافقین جو تھے جن کے بارے میں 28 پارے میں پوری سورت ہے سورت المنافقون، وہ بھی حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، داڑیاں رکھ رہے تھے، سب کچھ تھا. اطاعت تو یہاں پر بھی ہو رہی ہے بظاہر، لیکن یہاں سے مراد وہ اطاعت نہیں، وہ اطاعت وہ جو جذبہ محبت و تعظیم کے ساتھ، جو جذبہ محبت و تعظیم کے ساتھ ہو. ایک یہ کہ حضور نے یہ کہا یہ کرو، ایک یہ کہ اللہ کے محبوب اور میرے آقا ہیں، ان سے محبت لازم ہے، ان کی تعظیم لازم ہے. اس جذبے سے جب وہ کام کرے گا تو وہی اطاعت بنے گا، وہی اتباع بنے گا. ظاہری فارمیلٹی کو پورا کرنے کا نام شرعاً تو اتباع ہے لیکن عند اللہ اتباع نہیں ہے. عند اللہ اطاعت وہ ہے جو حضور کے مقام و حرمت و عظمت و تعظیم و محبت کو دل میں رکھ کر حضور کی بات مانی جائے. یہ فرق اہل سنہ اور خوارج کے درمیان ہے. داڑھی دونوں نے رکھی ہے، تمام معاملات دونوں کرتے ہیں، لیکن ایک اس میں فرق کیا ہے کہ حضور کے مرتبے اور مقام، اور آگے چل کر وہ یہ کہے کہ جس کا نام محمد ولی ہو اس کو کیا اختیار. تو اب چاہے تم جب تمہیں احترام اور تعظیم ہی ذہن میں نہیں رہی تو وہ اتباع نہیں ہوئی. اب آگے چلیے یہ آیت کب نازل ہوئی، موضوع آگے لے کر چلتے ہیں. یہ آیت نمبر 31 سے پہلے، آیت نمبر 31 سے پہلے کفار کا ایک قول تھا اور وہ کفار سے دوستی اور محبت سے اللہ نے منع کیا. یہ جو آیت نمبر 31 ہے نا سورہ آل عمران کی، کیونکہ قرآن کا اپنی آیتوں سے ربط اور مضمون کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو آیت نمبر 31 سے پہلے میرے بزرگوں بھائیوں اگر آپ پڑھیں گے نا وہاں خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کیونکہ یہاں تو رسول اللہ سے محبت کی بات کی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلی آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا؟ اس کی پہلی آیت میں بتا دیا گیا کہ کفار سے دوستی نہیں رکھنی، کفار سے دوستی کرنے سے منع کر دیا گیا، صرف اللہ کے ساتھ محبت کی جائے. تو کچھ لوگ انہی میں سے پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا چلو پھر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر روکا گیا، پہلے روکا گیا کہ کفار سے محبت نہ ہو صرف اللہ سے ہو، تو وہ کہنے لگے چلو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر روک دیا گیا، فرمایا اللہ سے محبت یوں نہیں ہوگی، پہلے مصطفیٰ سے محبت ہوگی. تو یہ ترتیب سے مضمون آ گیا. فرمایا کہ اس پہلی آیت میں غور کیجئے گا کہ کفار سے محبت سے روکا گیا اور انہیں کہا گیا کہ کفار سے محبت نہ کرو، اللہ سے محبت کرو. تو انہوں نے کہا چلو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر روک دیا گیا، فرمایا اللہ سے محبت صرف دعوے سے نہیں ہوگی جب تک مصطفیٰ کریم سے محبت نہ ہو. اب اس بات کا آخری جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں ورنہ پورا درس اسی آیت میں گزر جائے گا. یعنی انسان کے لیے توجہ کرنا میرے دوستوں بزرگوں، آپ کے ہر وقت کی قدر ہے. انسان کے لیے معراج یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور اللہ کی عنایات یہ ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے. لیکن یہ دونوں تعلق کا سنگم تعلق مصطفیٰ سے ہے کہ نہ حضور کے تعلق کے بغیر بندہ خدا سے محبت کر سکتا ہے اور نہ حضور کے واسطے کے بغیر اللہ بندے سے محبت کر سکتا ہے.
اور اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ محبوبی ہے۔ جس طرح کوئی کہنے لگا نا کہ جناب حضور کی شفاعت کے بغیر کہ اللہ بندے کو بخش نہیں سکتا، کچھ لوگوں کو اپنی منمانی خود ساختہ توحید پر گھمنڈ آتا ہے اور وہ مرتبے کو گرانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ خبتیوں سے ٹی وی پر یہ سوال ہوا کہ اگر ایک بندہ یہ کہے کہ میں حضور کی شفاعت ہی سے بخشا جاؤں گا، تو خبتی جن کو تاج الشریعہ کا نام لینا نہیں آتا، وہ خبتی کہہ رہا تھا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، بندہ اللہ کے فضل سے بخشا جاتا ہے۔ میں نے کہا اس قول کا تم بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ آگے جا کے پھر مسئلے کو ٹھیک کیا تو ہم نے کہا اس لیے کہا نا کہ کسی نیک بندے کی شاگردگی اختیار کرو کہ عقیدے کو چلایا کیسے جاتا ہے اور بات کو بیان کس طرح کیا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے میرے دوستو بزرگو، یہاں پر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے بغیر نہ اللہ محبت کرے گا اور نہ بندے کی محبت اللہ سے ہو سکتی ہے، اور یہ مجبوری نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا ذہن جو ہے وہ خشک ذہن میں یہ ہوتا ہے، مثلا یہ سوال ہوا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بغیر اپنے بندے کو بخش سکتا ہے؟ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا ہاں بخش سکتا ہے۔ کہا پھر؟ میں نے کہا لیکن بخشتا نہیں ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اسی سے پوچھ، آپ اردو زبان کی لذت نہیں لیتے شاید۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بغیر اللہ بخشنے پر قادر ہے؟ میں نے کہا یہ قادر ہے۔ کہنے لگے پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس نے بنایا تھا قاعدہ ایسے ہی ہے۔ یہاں پر دیکھیے، کیا حضور کے بغیر اللہ راضی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، پھر لیکن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قاعدہ بنایا یہی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ تو حضرت صاحب یہ مجبوری نہیں ہے، یہ محبوبی ہے۔ طلباء غور کریں کہ مسئلے کو سمجھا کیسے جاتا ہے اور بیان کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی اساس۔ میں آ گئی اور یہ مقدمہ یہاں مکمل ہو گیا۔ اپنا عقیدہ بنا لیجئے، اسلامی عقیدہ ہے کہ حضور کے تعلق کے بغیر کوئی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ مسلم امام احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لما وسع الا اتباعی۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ آج اگر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ کے رسول، اللہ کے کلیم، اللہ کے محبوب، اگر آج وہ قبر سے تشریف لے آئیں تو حضور کہتے ہیں ان کو بھی رسول ہونے کے باوجود میری اتباع کرنی پڑے گی۔ تو جب رسول حضور کی اتباع میں آ گئے تو اور بندہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہ مقام ہے کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط، یہ حوث بے بسر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہاں سے یہ موضوع، اب میں ایک مختصر بات، کیونکہ ہر ذہن کا بندہ ہوتا ہے کہ آپ بات عادی تو نہیں کر رہے ہیں، اب میں جلدی سے ایک بات کر کے آگے نکلنا چاہتا ہوں، پھر اس موضوع پر ہم دوبارہ آتے کہ فرمایا کہ اللہ کن کاموں سے محبت کرتا ہے۔ ایک وہ میں پہلے بتا دوں، لیکن وہ سارے کام جو بھی بتا رہا ہوں وہ بھی حضور کے تعلق ہی سے مقبول ہوں گے۔ میں چند آیات آپ کو گنوا دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں شک نہ گزرے، کیونکہ بعض نقد ذہن سے بھی ہم غریبوں پر وار کر رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم کوئی بدلہ تو نہیں چاہتے، لیکن ایک نظریہ مثبت انداز میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195، وہ کام، اس سے میں اور آپ سمجھے بھی ساتھ میں کہ اللہ کو کون سے کام پسند ہیں، تاکہ آج امام علی مقام اور شہداء کربلا کے صدقے ہم مکمل دین لے کر یہاں سے اٹھیں۔ اب وہ کون سے کام ہیں اور وہ کون سی عبادات ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ پہلے ہم استدلال کریں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کیا کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک یعنی اللہ کن سے محبت کرتا ہے؟ تو ایک یہ نیکی کیا۔ نمبر 2، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے، جو نجس نہیں رہتے، ناپاک نہیں رہتے، گندے نہیں رہتے۔ گندا رہنا کوئی بزرگی نہیں۔ مشکات کی حدیث سے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل مرشد ہیں، میرے گھر دعوت قبول فرما کر تشریف لا رہے تھے، راستے میں بندے کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچیلے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، سرکار بہت ناراض ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے پاس کوئی چیز نہیں کہ اپنے بال سنوار لے اور اپنے کپڑے بنا لے؟ آج ہم دیکھنے کے ساتھ کہتے ہیں جی پہنچا ہوا ہے میلا کچیلا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سرکار نے میلے کپڑے پسند نہیں فرمائے کہ دھو کے پہن لو، نہیں ہے تو دھو کے پہنو، اس لیے کہ صفائی جو ہے وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ مسجد میں ایک صحابی یا ایک شخص تشریف لائے، ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، سرکار نے واپس کیا کیونکہ وہ تربیت زیر تربیت ہے، شاگرد ہے۔ وہ سرکار کریم نے فرمایا جاؤ بال بنا کرو۔ ایک دفعہ میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ سرکار گھر میں آرام فرما رہے تھے، کسی نے دروازے کے اوپر دستک دے دی۔ اب حضور کا امامہ شریف ایک طرف تھا، آئینہ گھر میں بظاہر نہیں تھا، تو ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پانی کا ایک برتن تھا جس میں حضور اٹھے اور اپنا چہرہ مبارک اس میں دیکھا اور اپنی زلفوں کو سنوارا اور اپنے امامے کو آپ نے گویا کہ ظاہراً جس کو کہا جائے درست فرمایا، اور باہر تشریف لے جاتے حضرت عائشہ سے کہا جب تمہارے مہمان آئے تو ان سے ذرا ڈھنگ سے ملو۔
یہ نظام اسلام ہے. فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. کن سے اللہ محبت رکھتا ہے؟ دو یہ ہو گئے. ایک اور آیت دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 76. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ سے ڈرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 146 فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. آیت نمبر 159 سورہ آل عمران فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. اور سورہ صف آیت نمبر 4 ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنی مرصوص، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بالکل صف بستہ ہوتے ہیں، نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے آتے ہیں. ہمیں تو نمازوں میں کھڑا ہونا نہیں آتا، امام صاحب چیختے رہ جاتے ہیں صفیں درست کرو، تو ایسے سن زندہ لاشوں کی طرح ہوتے ہیں. او بھائی پاؤں کی طرف نظر رکھو، ایک آگے جا رہا ہے ایک پیچھے جا رہا ہے. اگر صفوں کی کوئی معنویت اور اہمیت نہیں ہوتی تو کہہ دیا جاتا جو جہاں ہے نماز پڑھے. صفوں کی پابندی ایمانوں کو مضبوط کرتی ہے. کبھی صفوں کا خیال رکھیے آپ اور پھر دیکھیے آپ میں روحانی تبدیلی کیسی آتی ہے. ایک تو جناب رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم نے فرمایا جو صفوں کو درست کرتا ہے اللہ اس کو دل کی درستگی دیتا ہے. واقعتاً ایک دوسرے کے جذبات، محبت، قدر، اسلامی اقدار کی قدر آتی ہے. یہ دنیاوی جھوٹے سیاسی لیڈروں کو جو ہم نے بنا رکھا ہے اور ان کو ڈان بنا کر ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، اللہ اکبر، یہ تمام رذائل اور یزید ہمارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں اگر میں اور صرف صفوں کی ڈسپلے گویا کہ اس کی ترتیب پر آ جائے اور ڈسپلین کو ملحوظ رکھیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ روحانی تربیت ہمارے درمیان آتی ہے. اور قرآن کریم فقہ نے ہمیں اس چیز کو بیان کیا. یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ محبت کرتا ہے. ایک بات، کیونکہ امام علی مقام کا درس ہے، کچھ فضائل کریں گے کچھ عقیدہ کریں گے. اب آئیے ایک بات اسی طرح جلدی سے پڑھ لیتے ہیں چند منٹوں کے اندر کہ اللہ کن سے محبت نہیں کرتا. استغفر اللہ، اللہ کن سے محبت نہیں کرتا؟ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے. ارشاد ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے نہ بڑھو کیونکہ اللہ رب العالمین حد سے بڑھنے والوں کو سے محبت نہیں کرتا. پیسہ آیا تو لٹاتے جا رہا ہے، جہاں منع ہے وہاں بھی لٹا رہا ہے، جہاں جتنا دینا اس سے بھی آگے تجاوز کر رہا ہے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خیر میں اسراف نہیں ہوتا اور اسراف میں خیر نہیں. یہ ہمارا اصول ہے، جو خیر کے کام ہے اس میں کوئی اسراف نہیں. لا اسراف فی الخیر اور ولا خیر فی الاسراف. لیکن جناب جو ہے کہ وہ اپنی چودراہٹ دکھانے کے لیے شادیوں میں بیاہوں میں 15 کھانے سب پھینکے جا رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو حد سے تجاوز کرے. آیت نمبر 276 سورۃ البقرہ واللہ لا يحب كل كفار اثیم، کہ بے شک اللہ جو ہے ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. معاذ اللہ، جو شکر نہیں کرتا کہ اللہ نے اس کو صحت دی ہے، ایمان دیا ہے، مال دیا ہے، بیوی بچے دیے ہیں، ذکر اس کو اللہ رب العالمین نے سہولیات دی ہے اور وہ سارا کام اللہ کی نافرمانی نمازوں کو چھوڑتا ہے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے. الغر جتنے ناشکری اور گناہ کے کام ہے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. سورۃ النساء آیت نمبر 107 ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ کسی خائن جو خیانت کرتا ہے اس کو اور بڑے گناہگار سے محبت نہیں کرتا. اسی طرح چند آیات میں سے یہ کہ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، جو مسلمانوں میں فساد پیدا کرے، غلط عقیدے بیان کرے. صحابہ کے دشمنوں کی منقبتیں پڑھے بعد میں سید صاحب ہوں تو میں نے کہا دیکھو قرآن کا مجدہ آ گیا یہاں پر. واللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا. فرمایا ان اللہ لا يحب الفریحین، اور اترانے والوں کو اللہ نہیں پسند فرماتا. تھوڑا سا علم آگے اترا لیا، تھوڑی سی عبادت کری اترا لیا، تھوڑا سا مال آگے اترا لیا، فرمایا اترانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور آخری آیت ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، سورۃ اللقمان آیت نمبر 18 اللہ اکبر، بے شک اللہ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا. اللہ ان عادتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. لہٰذا آپ دیکھیے آپ اس آیت کا طرف دوبارہ آئیے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم میرے محبوب سے محبت کرو. اس آیت کا اب بڑی قیمتی بات ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہر اس لہجے بات سے پرہیز کی جا رہی ہے جس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں اسٹریٹ صرف متن اور تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں تاکہ تھوڑے سے وقت میں ہمیں زیادہ باتیں پتہ چلیں. اس آیت کریمہ جو آیت نمبر سورہ آل عمران جس کو ہم پڑھ رہے ہیں میرے بزرگوں دوستو، آج اس آیت کے بہترین عالم بن کر اٹھیے. اس آیت نمبر 31 کا ایک اور شان نزول بھی علماء نے لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں شخص عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، جو تھا یہود کا ایجنٹ، لیکن حضور سید عالم کے قریب آیا، ظاہری اسلام لایا اور مسجد میں آنا، پہلی صف میں نماز پڑھنا، سرکار جب آ جائیں تو حضور کے ترانے گانا، سارا ظاہر میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کرنا جیسے وہ عاشق ہے، اور پیچھے جا کر جو مسلمانوں کے راز ہیں وہ یہودیوں کو دینا، یا جو نئے مسلمان ہوئے ہیں نا ان کو لے جا کر مس گائیڈ کرنا کہ دیکھو میں نے آپ نے تو دیکھا نا میں نبی پاک کا کتنا عاشق ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی پاک نے یہ بات کی ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات، میں اتنا عاشق ہوں لیکن دیکھو میلاد سمجھ میں آتا ہے. تو یہ پرانا طریقہ حضور کی عظمتوں کے خلاف سازشیں کرنا. اب آپ دیکھیں گے یہاں بات خود کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی. عبداللہ بن ابی یہ بڑا بدبخت قسم کا شخص تھا اور
وہ ایک گویا آج کل غائب ہو گیا ہے، کیونکہ جب سے وہ سیاست میں آیا ہے تو اس کی جماعت بھی اس کے خلاف باتیں کر رہی ہے. ہم تو پہلے سے کہتے تھے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. کبھی اللہ کے خلاف کہتا ہے تو زمین پر آ تو میں تیرے پاؤں دباؤں. طارق جمیل کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ تو زمین پر آ تو میں تیرے پاؤں دباؤں، تیرے سر میں تو 11 سال سے آواز لگاتا تھا. ہمارے سیٹوں کا دھندا لگا ہوا تھا، کہتے ہیں سخت بولتے ہیں. اب جناب اس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی چھوڑ کر عمران خان کی پارٹی میں چلے گئے تو اپنی پارٹی کری اب غلط ہے. تو میں نے کہا تم فضل الرحمان کی محبت میں اس کو کیوں غلط کہہ رہے ہو؟ میں تو کہہ رہا تھا اس نے رسول اللہ کی توہین کی، قرآن کی توہین کی. اس نے امام حسین کو معاذ اللہ پاگل کہا اپنی تقریر میں. توجہ ہے، لیکن دنیا لانتی ہے، سچ کبھی نہیں قبول کرتی. لیکن آئیے، وہی کہہ رہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا، بڑی تقریریں کی کیونکہ وہ خود ویسا تھا تو اپنے لیے راہ بنا رہا تھا. اس وقت بھی ہم نے جواب دیا کہ نہیں، عبداللہ بن ابی کے جنازے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی منافق کا جنازہ پڑھا جائے. ان احادیث کو اٹھایا جائے، 1400 سال سے اس کی تشریح ہو رہی ہے. منافق عبداللہ بن ابی کے جنازہ پڑھنے کا اختیار حضور کو دیا گیا تھا کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، یہ امت کا حق نہیں تھا، یہ حضور کا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھنے گئے تو حضرت عمر نے آپ کا دامن پکڑا، آستین پکڑی اور کہا یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس نے تو اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں، آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سرکار نے حضرت عمر سے کہا پیچھے ہٹو، مجھے اختیار دیا گیا ہے. سرکار نے جنازہ پڑھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ کئی ہزار منافق مسلمان ہو گئے. پھر حضور نے اس کے کفن کے لیے اپنا جبہ دیا. اس پر بھی دھماکہ ہو گیا کہ جناب بد مذہبوں کے ساتھ. میں نے کہا جب اگر یہ عمل اس کو ظاہری رکھا جائے تو قرآن کی ساری آیتیں جو بد مذہبوں کی مذمت ان کے قریب جانے سے روکنے کی ہے اس کا کیا بنے گا؟ تو اس کی تطبیق یہ ہے جو علماء نے لکھی کہ سرکار کے چچا حضرت عباس دراز مبارک قد تھے، ایک جنگ میں ان کے کپڑے پھٹ گئے، عبداللہ بن ابی نے اپنا جبہ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہ قرض اتارا، ایک اس کا بیٹا مومن تھا تو تالیف قلب کے لیے حضور نے کیا. بعد میں سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے حضور کو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ نے کسی ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھنا، بات کرنی ہے تو پوری کرو نا، کیوں فساد پھیلاتے ہو؟ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اے ٹو زی تمام بات کر رہے ہیں اور کریں گے. توجہ ہے، یہ ہے وہ عبداللہ بن ابی. توجہ ہے آپ کی، عبداللہ بن، خیر میرا ٹاپک یہ نہیں ورنہ اس پر تفصیل سے بات کرتے، یہ حضور کا اختیار تھا. یہ جو آیت ہے، پھر میں پیچھے آ رہا ہوں میرے بھائی اور بہن ذرا غور سے سنیں. یہ جو آیت جس کو لے کر ہم اپنے درس میں بھی چل رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو وہ رسول اللہ سے محبت کرے تو اللہ اس سے محبت کرے گا. اس آیت کا ایک شان نزول ابھی میں نے یہ ذکر کیا مفسرین سے کہ اللہ نے ان لوگوں کو درس دیا جو کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب سے بھی محبت کرو. ایک شان نزول، کیونکہ ایک آیت کی کئی واجہ اور کئی شان نزول ذکر کیے جا سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ذرا توجہ سے سنیے گا. عبداللہ بن ابی، کیونکہ جب اس نے اپنے جو قرآن میں بھی دیکھے نا، قرآن کریم سورہ بقرہ اگر آپ کھولیں گے تو 13 سے زیادہ آیات منافقین کے لیے، 5 مومنین کے لیے. علماء نے سوال اٹھایا مومنین کے لیے 13 ہونی چاہیے تھی، میں نے اس پر کوئی تقریر کی یہاں پر، تو منافقین کے لیے کیوں 13 ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کافر کے لیے صرف 2 آیتیں، مسلمان کے لیے 5، کافر کے لیے 2 آیتیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذروا، یہ پوری آیت جو آگے تک آ رہی ہے ولہم عذاب، یہ 2 آیتیں. اور منافقین کے لیے 13. سوال ہوا کہ منافق بھی کافر ہے اور کافر بھی کافر ہے، کافر اصلی، اس کے لیے 2 آیتیں ہیں اور منافق کے لیے 13 کیوں؟ تو علماء نے جواب دیا اس لیے کہ جو کافر اصلی ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جناب وہ کافر ہے، یہ اندر سے کافر ہے، لیکن جو ہے کہ اس نے جھانسا سارا مسلمانوں کا دیا ہے، اس لیے اللہ نے ان کی ایک ایک اداؤں کو کھولا ہے، ایک ایک حرکتوں کو کھولا ہے. ان حرکتوں میں ان کی ایک حرکت یہ تھی کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیتے تھے. ہاں، تو صحابہ کو گالی دینا یہ منافقین کا طریقہ تھا. یہ سورہ بقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ لائیں، تو انہوں نے کہا جناب ہم ایسے ایمان لائے کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں. تو وہ صحابہ کے عشق کو کہ وہ حضور کے وضو کا پانی روکتے ہیں، سرکار کے ہاتھ چومتے ہیں، سرکار کے آگے نظریں جھکاتے ہیں، وہ کہنے لگے جناب ہم تو کر و فر والے نواب ہیں اپنی برادری کے، ایمان لانے کی سیدھی سیدھی بات کیجئے، یہ ادب و تعظیم ہم سے نہیں ہوتی، ہم ان بے وقوفوں کی طرح نہیں ہیں. معاذ اللہ، سفہاء انہوں نے کہا، اللہ نے کہا خبردار تم ہی بے وقوف ہو لیکن تم اپنی اصلیت نہیں جانتے. تو ان کی حرکتوں کے اندر ایک حرکت یہ تھی کہ وہ صحابہ پر تبرہ کرتے تھے. صحابہ پر آج کل ایک عام سا مولوی آیا، وہ ہر جمعے ہر مہینے اس ملک سے آتا ہے، اس دفعہ پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ کو کیا ہوا، وزیر اعظم کا پروٹوکول دے رہے ہیں، کو سمجھ رہا حکیم کو، وہ ہمیشہ آتا رہتا ہے سبزی منڈی میں گھوم رہا ہوتا ہے، اب اس دفعہ اس کو ذرا پروٹوکول دے رہے ہیں کیونکہ ہم تو کہتے ہیں جہاں سے مال آوے. میں نے کہا اپنے ٹانگوں پر کھڑے ہو جائیں، پاکستان کو ذلیل نہ کریں. توجہ ہے آپ کی. تو اب جناب وزیر اعظم، ہم نے کہا ہم کو کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے، ہم تو درخواست ایسی مسترد کرتے ہیں نا، کوئی جنمین چاہیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ فرقہ واریت کو آپ ہوا نہیں دے رہے ہیں. ایسا کیا ہو گیا محرم کے اندر کہ 100 گاڑی اس کے آگے پیچھے چل رہی ہے؟ توجہ ہے آپ کی. سنی علماء کی درخواستیں رکھی رہ جاتی ہیں، ہمیں کوئی چاہیے نہیں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے یہ چیزیں، یہ بھبکیاں ہم نے پہلے بھی کراچی کے ڈونوں کی دیکھی ہوئی ہے. ان بھبکیوں سے اور پروٹوکول سے کچھ بھی نہیں ہوتا وہی ہے جو قرآن نے کہا کہ وبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اگر ان پروٹوکولوں کے پیچھے ہوتے تو حسینیت کا درس ہی نہیں ہوتا. غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، اپنے گرد و نواح میں نظر رکھیے. عبداللہ بن ابی جو منافق ہے، قرآن کریم جا کر کھولیے،
اور سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع پڑھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. بور مت ہوئیے گا، ایسی بات کہیں اور شاید آپ کو ملے بھی نہ. غور کیجیے، یہ جو پورا مکھن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، کوئی مبالغہ نہیں کرتے، لیکن ایک درس کے اندر بہترین متدین ہو جائیں گے آپ اور ہم انشاءاللہ. غور کیجیے آپ، قرآن کی سورہ بقرہ کی دوسرا رکوع وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. حبیب کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا، اور حال یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. یہاں سے پڑھنا شروع کیجیے. اب یہ عبداللہ بن ابی، یوں تو منافقین کے لیے پوری ایک مستقل سورت 28ویں پارے میں ہے جس کا نام ہی سورۃ المنافقون ہے، اور اس ادھر ان کی ایک عادت لکھی ہوئی ہے. وہ روتے رہتے تھے یا اللہ بخش دے، راتوں کو کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے تھے یا اللہ بخش دے بخش دے بخش دے. تو اللہ رب العالمین آئے تو تاری کہ حبیب یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں ان کو بخش دوں. وہی یہی 31 والا مضمون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، تو اللہ نے ان سے کہا ٹھیک ہے بخش دوں گا، میرے محبوب کے پاس آ جاؤ. اب اس پر انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا، توجہ کرنا، کیا ریئیکٹ کیا. اب قرآن ان کی اس سٹوری کو، حکایت کو بیان کرتا ہے. سورۃ المنافقون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. ہاں، رب سے معافی چاہتے ہو تو جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، آؤ نا، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ رسول اپنے ہاتھ اٹھا کر تمہاری شفاعت کریں، تو لووا رؤوسہم، وہ اپنی گردنیں مار کے چلے جاتے ہیں. تو حضور کے وسیلے سے بھاگنا، توجہ ہے تو جاگ رہے ہو. وَإِذَا قِيلَ، ہمیں رسول اللہ، ہم تو ڈائریکٹ ہیں. تو میں نے کہا جی ڈائریکٹ کوئی منع نہیں ہے، لیکن جو وسائل کے دلائل ہیں اس سے اس کی اہانت کیسے؟ یہ تو منافقین کا طریقہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ. جب ان سے کہا جاتا تھا آؤ رسول اللہ کے حضور تمہارا ذریعہ بن جائیں اور تمہارے لیے استغفار و شفاعت کریں، تو وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے 28واں پارہ سورہ منافقون، لَوَّا رُؤُوسَهُم، وہ اپنی گردنیں یوں مار کر چلے جاتے تھے. پتہ چلا حضور سے بھاگنے والا بھی منافق، صحابہ کے خلاف بک بک کرنے والا بھی منافق. یہ قرآن نے ذکر کیا. ہم کسی کو نومینیٹ نہیں کر رہے، ایک علامت آپ کے سامنے واضح کر رہے ہیں. توجہ آپ کی. اب یہ عبداللہ بن ابی جس کے بارے میں یہ پوری سورت اتری ہے. اب اسی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کا شان نزول یہ ہے کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ رسول سے محبت کرے. تو اس کے بارے میں بحر المحیط میں علامہ ابو الحیان اندلسی نے یہ شان نزول لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے اپنے دوستوں سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کی طرح بنا رہے ہیں. یا میں تانے تھا اللہ سے ملا دیا ہے. میں نے کہا حضور کی تعظیم کبھی اللہ سے کچھ سمجھ رہے ہیں اس میں؟ کیونکہ ہم نے تو آگے چلنا ہے. اگر اسی طرح آپ رہے تو میں سولو بھی بات کر سکتا ہوں، میری عادت ہے کیمرے کو دیکھ کر بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ سے مخاطب یوں کہ آپ جاگ رہے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. عبداللہ بن ابی منافق، اس نے مسجد سے 10-12 بندے پکڑے اور اس نے کہا کہ دیکھو یار، یہ رسول اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. بھائی اللہ تو اللہ ہے، یہ تو اللہ کے بندے ہیں. یہ جو سماچار اور بھاشن 4 بڈھے بیٹھ کر جماعتی دے رہے ہوتے ہیں نا، یہ ایڈاپٹ کہاں سے کیا ہے؟ عبداللہ بن ابی سے. یعنی حضور کی نعتیں ان کو اللہ سے ملا دیا جی، اللہ سے ملا دیا. میں نے کہا پڑھا کتنا؟ صرف 6 روزہ لگایا اور اتنا تجھے علم آ گیا کہ تو رسول اللہ کی عظمت کو گھٹانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ سرکار کی شان بیان کی گئی تو کہہ رہا ہے یہ اللہ سے ملا دیا ہے. یہی عقیدہ منافقین سے تھا. جب یہ آیت اتری نا تو کہنے لگے دیکھو رسول تو اپنی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کے برابر قرار دے رہے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت کی جائے جیسے عیسیٰ ابن مریم سے کی گئی تھی. انہیں بھی لوگوں نے خدا بنا دیا تھا. یہ کہنا تھا کہ خدا نے ان بدبختوں کے جواب میں آیت اتاری، ٹھیک ہے یہ اور ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ داڑیاں پگڑیاں تم نے میری محبت کے لیے دعوے کے لیے کی ہے نا تو یہ بات ٹھیک ہے، میرے حبیب کی محبت میری محبت سے جڑی ہوئی ہے. اس کا ایک شان نزول یہ بھی ہے. یہ جو فرق فرمایا کہ وہ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں. خدا خدا ہے، رسول رسول ہے، لیکن محبت دونوں کی ایک ہے، اطاعت ایک ہے. ذات میں فرق ہے، حکم اور محبت میں کوئی فرق نہیں. جس نے حضور سے محبت کی اسی نے اللہ سے محبت کی. جس نے حضور کی نعت پڑھی اس نے اللہ کا ذکر کیا. اس پر بھی دیکھو سمجھ اتنی نہیں ہے، ملا بنتے کہتے حضور کی محبت اللہ کی محبت کیسے؟ میں نے کہا جو تیری جماعت کے مولویوں سے محبت تو کرتا ہے؟ کہاں. میں نے کہا اللہ کے مقابلے پر کرتا ہے تو حرام ہے. کہنے لگا نہیں ان کی محبت اللہ کی محبت. میں نے کہا جو 2 بستر اٹھا لے ان کی محبت اللہ کی محبت، اور اللہ کا محبوب جو اصل رسول ہے ان کے لیے ذہن شک کیسے کھاتا ہے. لہذا چاہیے کہ شک کے درمیان نہ بیٹھو، اطاعت اور محبت کی خوشبو والے اور حسینیت کے سبق والوں کے درمیان. ہمارے کوئی کسی کا ایک مخالف ہوتا ہے 2 سنی کہہ لیے تو چاروں طرف سے بارش ہے. آپ کہیں گے جی کس کس کو بولیں؟ میں نے کہا جو سامنے آئے بولیں. رسول اللہ کے صحابہ کے اہل بیت کے. یہی زندگی آپ کے لیے، کیونکہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے. اپنی جان کو بچا کر پیچھے کرے کچھ اور کرے. مرنا تو نے بھی ہے، مرنا اس نے بھی ہے جو مسئلہ بیان کرے، لیکن قبر میں فیصلے ہوں گے. جس نے خود کو سوچا قدرت نے اس کو بھلا دیا، جس نے قدرت کے نظام کو غور کر کے سوچا قدرت نے اس کے گنبد بھی اونچے کر دیے، قبر کو بھی روشن کر دیا. میرے دوستو بزرگوں، اس میں ایک سوال مزید عرض کروں، شاید کسی بچے کے ذہن میں یہ بات نہ کھلی ہو. ایک آیت اور بھی ہے. ایک دفعہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے نا، جب حضور شروع میں تشریف لائے، غور کیجیے آپ،
شروع میں جب حضور تشریف لائے تو حضور نے ایک جملہ کہا، میں ہر بچے ہر نوجوان سے کہوں گا، مانا کہ گرمی ہے موسم میں، کچھ ہمارے بزم والوں نے کوشش کی ہے، کنڈیشن لگایا آپ کے لیے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، لیکن یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے، تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا، غور کریں. جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میں سمپل باتیں کر رہا ہوں، عام سمپل باتیں جو تاریخ اور سیرت کے اندر ہیں. نبی پاک جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو مدینے میں آ کر حضور نے سب سے پہلا خطبہ کیا دیا تھا؟ من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ. آپ تیار نہیں ہوں گے تو کالے غرض کیسے ہوگا؟ کچھ تیاری دکھا رہے ہیں آپ. ابھی آگے تو میں نے آپ کو لے جانا کہیں اور ہے، ابھی تو صرف تعلق کی بات ہے. میں قاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج ہم نے ان کو بڑا پریشان کیا اجراء قرآن کے لیے، کافی آیات کے لیے، اللہ برکت دے. غور کیجیے گا آپ، تو یہ دسترخوان حسینیت کا لنگر لگا ہوا ہے، اس پر آہستہ آہستہ، پھر یہ نہ کہنا تقریر مشکل ہوئی ہے، ہم آپ کی رعایت میں یا آپ کی منزل کی بات کر رہے ہیں. اگلا موضوع ہوگا ہواؤں میں انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے. غور کیجیے یہاں پر، جب نبی پاک تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ تو آقا نے پہلا خطبہ دیا، اس کے الفاظ مبارک یہ تھے، بچے بزرگ نوجوان میری بہنیں بیٹیاں مائیں سنیں، حضور کے الفاظ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، من احبنی فقد احب اللہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسی نے اللہ سے محبت کی. ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحابہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھا، ٹھیک ہے، جس نے حضور کو مانا اس نے اللہ کو مانا، جس نے حضور کو چاہا اس نے اللہ کو چاہا، جس نے حضور کی اطاعت کی. منافقین کے رگ کھڑکی، انہوں نے کہا دو اللہ کا نام بعد میں. اب یہ ذہنیت جو ہے نا، قریب میں کھل کے کیا بتاؤں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اعلیٰ نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا. اس شعر کو ذرا سمجھیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا کیا لگایا تم نے؟ اب دیکھیے یہ کیا، اللہ کا نام بعد میں پہلے اپنا نام. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرے. یہ کیا، اللہ کا نام بعد میں کیا، پہلے اپنا نام کیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صحابہ کو اس مضمون کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، جیسے اہل سنت کو حرج نہیں. اب اس کو یہ پریشانی تھی. پریشانی کیا تھی؟ اللہ کا نام بعد میں لے لیا، اللہ کا نام بعد میں لے لیا. اللہ نے آیت اتار دی، حبیب تو نے کیا فرمایا؟ اور حضور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کہتے. حضور نے اپنی اطاعت کو پہلے ذکر کیا نا، اور پھر اللہ کی اطاعت، جبکہ یہ مقابلے کی نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کیا اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، ذات میں فرق ہے لیکن اطاعت میں فرق نہیں ہے، محبت میں فرق نہیں. حضور کا ہاں کہنا، اللہ ہی کا ہاں کہنا. حضور کا کسی چیز کو نہ کہنا، اللہ ہی کا نہ کہنا، اس لیے کہ وہ آپ زمین پر اور کائنات میں اللہ کے نائب مطلق ہیں. جو آپ کا حکم ہے وہی اللہ کی مرضی ہے. اور یہ سالم المسلول کے اندر ابن تیمیہ نے اس پر صفحے کے صفحے انہی لفظوں کے ساتھ لکھے ہیں. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ کہیں کہ اس میں کوئی شرک شائبہ ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے، اپنے نازک ذہن کو ذرا پختہ کر کے بات کو سمجھیے تاکہ ریپیٹ بار بار نہ کرنا پڑے. حضور نے کیا کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. انہوں نے کہا آپ نے اپنا نام پہلے کیسے لیا، اللہ کا بعد میں کیسے لیا؟ اللہ نے آیت اتار دی، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ہاں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. آیت ہی ویسے اتر گئی، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. جیسے حضور نے خود کی اطاعت کو پہلے ذکر کیا. یہ لفظ پہلا اور آخر والا چکر میں نہیں ذکر کرنا چاہ رہا، ظاہراً سمجھانے کے لیے. یہ ایک ہی مضمون ہے، یہ مضمون کے دو حصے نہیں ہیں، لیکن ان کے ذہن میں تھا پہلا اور دوسرا، اول و آخر. یہ ان کے ذہن میں آیا، قرآن اسی طرح اترا کہ پہلے حضور کا نام لیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت. اب اس مضمون کو یہاں پر روک کر ہم جو تھوڑا سے وقت رہ گیا ہے، ہم پارٹ نمبر 2 میں چلتے ہیں. اس کو تھوڑا سمرائز کر لیں کہ پہلی بات تھی کہ تعلق مصطفیٰ کا ذریعہ اہل بیت. یہاں سے ہم نے دیکھا قرآن کریم کی ان آیات سے. میرے بزرگ دوستو، میں نے پہلے کہا تھا کہ درسی انداز میں گفتگو کریں گے، اس لیے شاید ضرورت پڑ جاتی ہے بات کو ریپیٹ کرنے کی تاکہ مضمون ذہن میں پختہ ہو جائے. اب تک ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے یہ سمجھا کہ حضور کے تعلق کے بغیر کوئی تعلق مقبول نہیں. بندے کی معراج ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرے، لیکن اس کنیکشن اور تعلق کا ذریعہ کیا ہے؟ حضور کی ذات. کچھ دن پہلے خبتی کہنے لگے اللہ کے لیے قرض مان لی، اللہ کے لیے قرض مان لی. میں نے کہا آپ تھوڑا دماغ کو آرام کیجئے، کچھ پروگرام کم کیجئے، کیونکہ زیادہ تقریر کرنے سے بندے کا ذہن مالی خولیہ کی طرف بھی جاتا ہے. کم کیجئے. نہیں، دو جہاں بنائے، کیا وہ شعر تھا؟ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر کیا بنایا ہے؟ آپ ہیں، بس چل پڑے جناب. اور بشارے جو وضاحت بھی کر رہے ہیں تو اس میں خود بزرگوں کا نام لینا نہیں آتا، کھوٹے ڈھمکانے لقبوں کے ساتھ ہیں، جس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہے حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ، لیکن آنکھ والا جیسی آپ کی شکل مبارک ہے ویسی آپ کا ذہن ہے جناب. واقعی میں آپ کا جیسی شکل مبارک ہے ویسے آپ کا ذہن ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہاں محبت کا معنی کیا ہے؟
رب محبت کرے گا. حل کر اس مسئلے کو. محبت کا معنی ہوتا ہے رقت قلب, دل کا نرم ہونا. اگر خاطر کا لفظ کے لیے جائز نہیں تو محبت کا لفظ کے لیے کیسے جائز ہے؟ کیونکہ محبت کا معنی ہوتا ہے رقت قلب. کہتے جناب ایسے جملے کیوں کہا جاتے ہیں جس میں تعویل کرنی پڑے؟ میں نے کہا دین کا 99 حصہ تعویل پر ہوتا ہے بچوں. تم نے کہاں بیزاوی پڑھی؟ اگر تعویل کی ضرورت نہیں تھی تو اصول شاشی کیوں پڑھی؟ اگر تعویلوں کے فن کو نہیں سمجھنا تھا تو نور الانوار کیوں پڑھا؟ تعویلوں کے فن کو نہیں پڑھنا تھا تو توضیح کیوں پڑھی؟ یہ نہیں پڑھنا تھا تو پھر جلالین کو کیوں ہاتھ لگایا؟ ارے بھائی اگر تو تعویل کے بغیر محکمات میں بھی اقوال کے لیے تعویل کی طرف بعض جگہ پر جانا پڑ جاتا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, محبت کا معنی اصلاً رب کے لیے ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کیونکہ قرآن کی آیت تو ہے کہ رب محبت کرتا ہے, رب محبت کرتا ہے, لیکن حب کا معنی ہے رقت قلب. تعویل کرنی پڑتی ہے کہ وہ راضی ہوتا ہے. یہ تو بچہ بھی جانتا ہے, اولیاء کا طالب علم بھی جانتا ہے. تو لہٰذا اب ویڈیو مت بنائیے گا کیونکہ یہ مسئلہ ہم سمٹنا چاہتے ہیں. اب نہیں بنائیے گا, اور بنائیے گا تو پہلے بزرگوں کے مقام کو دیکھیے گا. آپ کے 4 شنٹو شاگرد جو آپ کے ہاتھ چومے, ان بیچاروں کو بخاری کا نام تمیز سے نہیں آتا, وہ سرکار تاج شریعت کی بلندی کیا جانے. خیر, اب آپ دیکھیے یہاں پر قرآن کریم نے کیا ذکر کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو یہ چاہتا ہے, جو یہ کہتا ہے, جو اس بات کا مدعی ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اسے چاہیے کہ وہ رسول سے محبت کرے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اطاعت کرے, تو اللہ خود ان سے محبت کرے گا. اب اللہ کی محبت کن چیزوں پر رکھی ہوئی ہے؟ اصل تو یہی ہے جو بیان کیا, یعنی حضور کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی محبت, کیونکہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی محبت ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ سے محبت کرنے والے, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں. بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے. رب یہ کہتا ہے جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. بخاری مسلم کی حدیث, جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, اور جو مجھ سے ملنے سے بیزار ہے میں اس سے ملنے سے بیزار ہوں. یہاں پر بھی بیزاری کا لفظ آتا ہے, تعویل کرنی پڑتی ہے. اس حدیث میں بھی تعویل ہوتی ہے. اللہ نے جہنم میں پاؤں داخل کیا, ادھر بھی تعویل ہوتی ہے. ید اللہ, ادھر بھی تعویل ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اب آپ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں, تو اصل تو مومن کی تمام تر کوششوں کا مرکز جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. لیکن اللہ کی محبت رکھی ہوئی ہے چند چیزوں پر. جب تک وہ نہ ملے, توجہ کرنا, وہ نہ ملے اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوتا. اس اللہ کی محبت جس پر رکھی ہوئی ہے وہ تو اصل رسول اللہ کی ذات ہے. لیکن حضور سید عالم کی ذات, حضور سید عالم کی ذات پر ہماری ساری نیکیاں رکھی ہوئی ہیں کہ حضور کی محبت مل جائے گی تو پھر اللہ سے محبت ہو جائے گی, یعنی اللہ کی بارگاہ میں محبت قبول ہو جائے گی, اللہ اس کو قبول کرے گا. اب حضور کی زبان مبارکہ سے چند الفاظ سنیے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کے لیے جو قید لگائی ہے. یعنی اللہ نے تو یہ فرما دیا نا کہ جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب سے محبت کرو. اب حضور سے کہلوایا, اب حضور کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ ان سے محبت کرو. تو جو جملہ میں عرض کر رہا تھا کہ تعلق مصطفیٰ بذریعہ اہل بیت, اب تک ہم نے تعلق مصطفیٰ کی اہمیت, قدر, قطعیت اور اس کی آفاقیت اور اس کی اہمیت, اس کی ضرورت, اس کے اصل رسول ہونے کو جب سمجھ لیا تو اب آگے چلیے میں چند احادیث کا خلاصہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں. بڑی توجہ سنیے, ہماری زندگی کا یہ سبق ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے حضور کی محبت. اور حضور کی محبت کیسے ہوگی تو حضور نے خود بیان فرمایا تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. لا یؤمن, ادھر بھی تعویل ہے. کیا پڑھتا ہے تو مدرسے میں زینت الفقہا, کیا پڑھاتا ہے زینت الفقہا, کیا کرتا ہے؟ ادھر بھی دیکھیں کتنی تعویلیں بنتی ہیں. فرمایا لا یؤمن احدکم, لا یہاں پر نفی کمال کے لیے بھی ہے اور نفی جنس کے لیے بھی ہے. فرمایا لا یؤمن, ایک یہ کہ سرے سے وہ بندہ مومن نہیں. لا یؤمن احدکم, تم میں کوئی سنگل آدمی بھی, ایک آدمی بھی اس وقت تک, حتی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اکونا, جب تک میں ہونا جاؤں, احب الیہ, سب سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک, کس سے؟ من والدہ, اس کے باپ سے اور ماں سے بھی زیادہ, وہ ولدہ, اس کی اولاد, پوتے, نواسے, اولادوں سے, بیٹا بیٹیوں سے زیادہ, والناس اجمعین, اور دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں سب ان چیزوں سے, جب تک میں ان تمام رشتوں سے زیادہ احب الیہ, سب سے زیادہ محبوب اس کے نزدیک نہ ہو جاؤں, لا یؤمنو, وہ بندہ کلمہ پڑھنے کے باوجود مومن نہیں. ایک معنی یہ ہے. اور ایک کمال ایمان کا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں. دوسری حدیث پاک سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ حضرت انس کہتے ہیں, اب دیکھیں آپ نے اگر میٹھا کھایا, توجہ ہے آپ کی, بڑی قیمتی بات, کیونکہ قبر کے اندر ہم جائیں, دنیا سے رخصت ہوں, اللہ عافیت فرمائے, تو ہمیں کیا پتا ہو کہ ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں. ان علامات میں سے آگے بھی کل بھی عرض کریں گے, کچھ ایسی عادت, کچھ ایسا شوق ہے, شوق
جو بندے کے اندر آ گیا نا تو بندہ خدا کو سجدہ کرے کہ ہاں میں مومن ہو گیا. شوق چہرے پر نہیں ہوتا، وہ اندر کے محسوسات ہیں، فیلنگ ہے آپ کی. حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. فرمایا 3 شوق، سن لو بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، میری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں. فرمایا 3 شوق، 3 پسند. فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان. جس کے اندر 3 عادتیں، 3 شوق، 3 پسند اس کی بن جائے تو وہ ایمان کا ٹیسٹ پالے گا. حلاوت الایمان، حلاوت ایمان کی چاشنی کو پائے گا. فرمایا میں پہلی چیز کیا ہے؟ جب اس کے کسی بھی کام کو کرتے وقت اس کے اندر یہ خیال طاقت کے ساتھ آئے کہ میں اس سے محبت صرف اللہ رسول کے لیے کرتا ہوں. فرمایا اور وہ شخص جب کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور اس کے نزدیک جب وہ خاموشی سے بیٹھا ہو گھر میں، اپنے گھر کو دیکھ رہا ہو، بیوی بچوں کو دیکھ رہا ہو، سب کو دیکھ رہا ہو، لیکن اندر سے ایک جذبہ آ رہا ہو میں سب سے زیادہ پیار یا اللہ تجھ سے کرتا ہوں اور تیرے رسول سے کرتا ہوں. یہ بچے بھی میرے قریب ہیں، یہ میری بیوی میرے قریب ہے، یہ میرا گھر میرے قریب ہے، یہ میری اولاد میرے قریب ہے، لیکن میں سب سے زیادہ محبت تجھ سے اور تیرے محبوب سے کرتا ہوں. ایک جذبہ یہ. دوسرا یہ کہ وہ جب کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے. اور تیسرا یہ کہ اس کے ذہن میں خیال گزرے کہ معاذ اللہ کبھی میں کفر بک دوں، کفر کی طرف چلا جاؤں، شرک کی طرف چلا جاؤں، اسلام کو چھوڑ دوں، العیاذ باللہ کفر کے راستے پر جاؤں. حضور نے فرمایا یہ خیال اس کو اتنا برا لگے جیسے ہاتھ پہ انگارہ لینا. فرمایا جب یہ 3 عادتیں اس کے اندر آ گئی وہ ایمان کے ذائقے کو پالے گا. چوتھی حدیث پاک یہاں پر آئیے کہ اب یہ تو دیکھیے یہ دونوں حدیثوں کے اندر جو بخاری کے اندر موجود ہے، اس نے ہمارے اس مسئلے پر کنٹینیو کیا کہ حضور کی محبت اللہ کی محبت کے لیے شرط ہے. تو حضور کی محبت کیسے ہونی چاہیے یہ 2 باتوں میں آ گئی. اب حضور کی محبت کے لیے جو کنڈیشن ہے کہ جب تک ان کی محبت نہ آئے حضور کی محبت نہیں ہے، تو یہاں پر حدیث پاک ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے. یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، 3 دفعہ فرمایا اللہ 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 فی اصحابی. میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر ڈراتا ہوں، میری امت میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر ڈراتا ہوں اپنے صحابہ کے بارے میں. فرمایا فمن احبہم، کیونکہ دیکھو حضور اللہ سے محبت کے لیے حضور سے محبت لازم ہے. اب حضور اپنی محبت کی علامت اور شناخت کیا بتاتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کے لیے ہوشیار رہنا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا، دراصل وہ میرے ساتھی تھے، میرے صحابہ تھے، تو دراصل اس بندے کے دل میں میری محبت تھی، میری وجہ سے اس نے میرے صحابہ سے محبت کی. اب چیک کر لیجئے، میں اور آپ اپنا ایمان چیک کریں، کیونکہ یہی کنیکشن حضور کی طرف لے جائے گا اور حضور کی محبت اللہ کی طرف جائے گی. اس کے علاوہ ساری عبادتیں ذریعہ ہیں، لیکن اصل اس کی اسپرٹ اور روح جو ہے وہ یہ تعلق ہے. فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا جب تم میرے صحابہ سے بغض رکھو اور ان کے لیے ہلکے جملے بولو اور ان کے لیے گویا کہ گھٹیا الفاظ بولو اور ان کی شان جب سامنے آئے تو تم جان چراؤ، تو فرمایا دراصل تجھے مجھ سے بغض تھا، اس لیے تو نے میرے صحابہ سے بغض رکھا. میں لاہور گیا اور حضور داتا صاحب پر میں نے تقریر کی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام علی مقام کو حضرت امیر معاویہ نے وظیفہ بھیجا اور امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا رزق راستے میں ہے. تو بعض دوستوں کو بے چینی ہوئی. میں نے کہا رک جاؤ ذرا، اس کا جواب تو کچھ ہمارے دوستوں نے پوسٹوں کے ذریعے دیا ہے، لیکن میں نے کہا سوچو، میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی عنوان ہونا چاہیے جس پر بات کریں. تو میں تو سمجھا کہ شاید مرض ختم ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ نعت خوانی کی محفلیں کرا لیں یا نعت خوانی کرا لیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر حضور کے صحابہ کی وجہ سے کوئی غلط الفاظ کوئی بندہ برداشت کرے اور اس کو بے چینی ہو جائے، میں نے تو کہا جناب اس مسئلے میں تمہیں داتا کو بھی چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ داتا اس کو نہیں ملتے کہ جو صرف چادر چڑھا دے یا لاہور جائے. داتا اس کو ملتے ہیں تو داتا کا عقیدہ رکھے، اور داتا کا عقیدہ کیا ہے وہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو دیکھو تمہیں اپنے فاسد اور ربز والے عقیدے کے لیے کن کن کو چھوڑنا پڑے گا؟ سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. پہلے تو وہ تنتنائے ناک کھلا کر کہ جیسے اس نے بات کہیں سے کر دی ہے. میں نے کہا جی وادی رضا کے کوہ ہمالا رضا کا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے نہیں جوتے پڑے داتا صاحب کی مزار پر آپ لوگوں کو، کیونکہ کتاب کچھ کہتی تھی، عقیدہ تم کچھ لے کر آئے. میرے دوستوں بزرگوں دیکھیے حضور نے کیا فرمایا. اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں وہ میرے حبیب سے محبت کریں، اور حضور کہتے ہیں جو مجھ سے محبت میں سچے ہیں وہ میرے صحابہ سے محبت کریں. جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، دراصل آپ اگر صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھوں ابو بکر صدیق سے آپ کا کیا رشتہ ہے، حضرت عمر سے کیا رشتہ ہے، عثمان غنی سے کیا رشتہ ہے، مولا علی سے کیا رشتہ ہے، ان تمام ہستیوں سے کیا رشتہ ہے؟ آپ کہیں یہ رشتہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ حضور کے صحابہ ہیں. یہ کتنی بڑی بشارت ہے، آپ کو پتا ہے؟ آپ کتنی بڑی نیکی اور کتنے بڑے شرف سے مشرف ہو رہے ہیں، آپ کو پتا ہے؟ قدرت کتنی آسانی سے آپ کو اپنے فضل سے نواز رہی ہے. حضور نے فرمایا جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کی اور جس نے
میرے صحابہ سے بغض رکھا اور ہلکے لفظ بولے تو اس نے میری وجہ سے بولے، تو فرمایا کہ جس نے میری وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا ان قریب خدا کی قدرت اس کو آڑے ہاتھ لے گی، تو اس کا مفہوم ہے۔ اب یہ تعلق آپ دیکھیے جو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی ان قریب اس کو اپنی گرفت میں خدا لے لے گا۔ تو ایک تعلق حضور سید عالم کے لیے صحابہ کی ذات ہے۔ اب دوسری بات یہاں پر غور کیجئے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، سرکار نے فرمایا جس نے حسن سے محبت کی، سنی تیرے سے قربان جاؤں گا، میں جب صدیق عمر کا نام لیتا ہوں جب بھی تیرا منہ چمکتا ہے، اور جب میں علی حسن حسین زہرا پاک کا نام لیتا ہوں تب بھی تیرا چمکتا ہے، جب میں ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کا نام لیتا ہوں تب بھی تیرے زبان پر سبحان اللہ ہوتا ہے، اور جب میں تیرے سامنے سیدھا زینب کبریٰ اور سیدھا زہرا پاک کا نام لیتا ہوں جب بھی تیرا چہرہ چمکتا ہے۔ یہ حضور کے عشق کا نظریہ ہے، کیونکہ دونوں سے محبت کی وجہ حضور کی ذات ہے، تو حضور کے جو ہیں سنی ان سب کا غلام ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ذرا توجہ فرما لیجیے، کب تک ختم کرنا ہے؟ کیا ٹائم؟ ٹھیک، درود پاک اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہم دوسرا ٹاپک یہاں ختم کر رہے ہیں، دوسرا مقدمہ اس حدیث پر ختم کر رہے ہیں۔ پہلا مقدمہ آیت نمبر 31 کا تھا، توجہ کیجیے، بار بار اس لیے بولتے ہیں، تھکتے ہم بھی ہیں لیکن یہ کہ ایک حق ادا ہو جائے، آپ اتنے دور سے۔ دوسرا مقدمہ یہاں پورا ہو رہا ہے، یعنی جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کا رشتہ جب تک رسول اللہ سے محبت کا نہ ہو۔ تیسرا مضمون اس سے اہم ترین آ رہا ہے، وہ اللہ کی سے محبت نہیں کر سکتا، اور جس نے رسول اللہ سے محبت کرنا ہے اس کے لیے صحابہ کی محبت، اور حضور کہتے ہیں جس نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پتا چلا جو رسول اللہ کو پانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسنین اور صحابہ کے قدموں میں آ جائے، جو ان کے قدموں میں آ گیا وہ حضور کے پاس پہنچ گیا، اور جو حضور کے پاس پہنچ گیا یحببکم اللہ، اللہ خود اس سے محبت کرے گا۔ لہذا ان حدیث سے توجہ، ان حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ سے محبت رکھنا، آپ کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت رکھنا، آپ کی امت کے اولیاء سے محبت رکھنا ضروری ہے، اور جو ان ہستیوں سے محبت سے محروم ہے وہ کبھی بھی خدا اس سے محبت نہیں کرے گا، کیونکہ خدا محبت اسی سے کرے گا جو رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرے، حضور کے اہل بیت سے محبت کرے، حضور کی امت کے اولیاء سے محبت کرے۔ ایک حدیث پاک اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جامع ترمذی کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اس میں دیکھیں موضوع کھلتا ہے اور اہل بیت کے۔ سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرو، اور رب کا شکر کیا ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ یہ حدیث اکثر ہم مبارک بزرگوں سے سنتے ہیں، آج آئیے دوبارہ سے فرمایا اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ اپنی نعمتیں تمہیں دیتا ہے، اور فرمایا کہ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے۔ اب کنیکشن دیکھیں سرکار نے کس طرح ایک ہی لائن میں سارا اس گفتگو کو سمجھایا اور اپنے کلام مبارک میں بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ لِحُبِّي، مجھ سے محبت اللہ کے لیے اور میری اہل بیت سے محبت میرے لیے۔ یہاں پر حکیم الامت نے بڑی پیاری بات ہے، فرمایا کہ اہل بیت کی محبت ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، سیڑھی ہے، زینہ ہے رسول اللہ تک پہنچنے کا۔ اہل بیت سے محبت، اہل بیت سے محبت، لفظ اہل بیت کو غور رکھنا، اور اہل بیت کا ہم وہ رافضی والا معنی نہیں کریں گے، قرآن والا معنی کریں گے، اس لیے میں لفظ اہل بیت ہی بول رہا ہوں۔ اب تیسرا مرحلہ میں وہاں پر شروع کر رہا ہوں تاکہ کل کی تقریر پھر ہم ادھر سے کریں۔ غور کیجئے میرے دوست بزرگ، تو حضور نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ سمپل حدیث ہے، یاد کر لیجئے میرے دوست بزرگوں، ایمان کو بچانے کے لیے اس پرفتن اور پورا شور اور ظلمت اور اندھیرے والے دور میں فرمایا اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے۔ جس نے اہل بیت کا دامن پکڑا وہ حضور تک پہنچا، اور جس نے حضور تک پہنچا وہ اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہاں پر حضرات اہل بیت کو اب دیکھیے سمجھانے کے لیے فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے کلیتاً اس کو تشبیہ نہ سمجھے، اوپر سے تو رب کا رشتہ ہے، رب ہے، رسول اہل بیت ہے، اور ہم نیچے ہیں، ہم نے اوپر جانا ہے تو ہم نے اہل بیت کو لینا ہے، ان کے دربار تک پہنچنا ہے، اہل بیت تک پہنچے تو رسول اللہ تک پہنچے، اور رسول اللہ تک پہنچے تو خدا خود محبت فرمائے گا۔ اب جب اہل بیت کی طرف اب چلنا ہے کہ اہل بیت کون ہے، یہ تیسرا مضمون ہمارا شروع ہو رہا ہے، دو مقدمے دو پارٹ میں، اور یہ آخری مضمون یہاں پر، تاکہ ایکیڈمک انداز کے اندر آپ کو لیکچر ترتیب بار سمجھ میں آ جائے، ایسا ہو کہ آپ خود اپنی طرف سے کتاب مرتب کر دیں کہ آپ کو یہ سارا مضمون ترتیب کے ساتھ سمجھ میں آ رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں، جو ٹاپک جس طرح۔ اب آپ دیکھیے میرے سامنے اس وقت سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ الاحزاب، سورۃ الاحزاب کی اب ہم اہل بیت کے معنی کی طرف چلیں گے، اہل بیت کے، اب اس کا ہم کوئی اور معنی نہیں کر رہے ہیں، صرف اہل بیت کو عربی زبان میں ہی رکھنا ہے، اہل بیت کا معنی غور کیجیے۔
سورۃ الاحزاب میرے سامنے ہے میرے دوستو، اس کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک یہ 7 آیتیں ہیں، اور یہ مکمل ایک تاج ہے، ایک گلدستہ ہے ان 7 آیتوں کا۔ یہ 7 آیتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک مبارک اور مقدس گلدستہ ہے، اور یہ آیت جو آیت نمبر 28 ہے، جو جہاں سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، یہاں سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے، اور آیت نمبر 34 پر، یہ آیت نمبر 34 پر آ کر ختم ہوتا ہے، ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ یہ آیت نمبر 34 پر آ کر ختم ہوتا ہے، 28 سے شروع ہوا، 34 پر ختم ہوا، بنی کتنی آیتیں؟ 7۔ اب دیکھو بالکل جیسا ایک ننھے کاکا کو سمجھایا جاتا ہے بچے کو، اس طرح میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ مضمون ہمیں سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کا لطف بھی لیں، اور اس کی حقیقت سے تو آپ آشنا ہیں، اس کی قدر ہم سب کریں۔ قرآن نے اب حدیث پاک ہم نے اہل بیت تک سن لی کہ اہل بیت سے تعلق بنتا ہے بندہ کا نبی کی طرف، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بن جاتا ہے کہ رب بندے سے محبت کر لے۔ تو اہل بیت کون ہے؟ تو قرآن کریم نے اہل بیت کا جو ذکر کیا، یہ 7 آیتوں کے مجموعے میں وہ شان بیان کی گئی، آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک۔ اور ان آیتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، حضور کی بیویاں، ہماری ماؤں کا ذکر ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمیں اللہ رسول والا شریعت بیان کرنی ہے تو پھر ایک معنی کی طرف نہیں جانا ہے، جو مجموعہ ذکر ہے مکمل لینا ہے۔ قرآن کریم کی یہ 7 آیات جس میں حضور کی بیویوں کا ذکر ہے، اور انہی میں سے ایک آیت اس کے ساتھ شامل ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب یہاں پر دیکھیے آگے اس مضمون کو جب ہم لے کر چلتے ہیں تو اس مضمون کو جب ہم سمیٹیں گے نا تو اس وقت یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی بات، اہل بیت ذریعہ ہے حضور کی محبت کا، اور حضور کی محبت ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا۔ اہل بیت کے لیے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 7 آیات ہیں، اس میں حضور کی ازواج کی تربیت اور اللہ ان کو نصیحت فرماتا ہے۔ جو کالا آیا ہوا ہے نا اس کو لے کر جو پھر رہے ہیں، کل میں نے اس کا کلپ سنا بڑے عجیب انداز میں، وہ بس وہ کلپ مجھ سے ادھر ادھر ہو گیا، لیکن انشاءاللہ پھر دیکھیں ملے گا۔ اس میں وہ انما یرید اللہ جو 7 آیات کے اندر یہ شامل ہے، تو اس سے ازواج مطہرات کو نکالنے کے لیے کہنے لگا اللہ نے ان کو یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، تو میں نے کہا اللہ نے نبیوں سے ایسی باتیں نہیں کی، اور نبیوں نے اللہ سے ایسی باتیں نہیں کی۔ میں نے کہا جو بندہ ان سے، میں نے کہا کالے تجھے شرم نہیں آتی؟ ان کا مقام دیکھ، ان کی اصلاح کون کر رہا ہے؟ اللہ براہ راست، ان کا مرتبہ دیکھ براہ راست خدا ان کا۔ مجھے بتائیے بلا تشبیہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے فرض کیجئے، اور آپ کے گھر کا کوئی بندہ سمجھائے یا علاقے کو کوئی بڑا سمجھائے، یہاں تک کہ آپ کو سمجھانے کے لیے ملک کے سب سے بڑے عہدے والے کا فون آئے، تو اس کا مطلب آپ کی کوئی قدر ہے نا، اور آپ اس ملک کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو بلا تشبیہ امہات المومنین ہیں تو یہ عام عورتیں، لیکن جب حضور کے عقد پاک میں آ گئی تو مقام یہ ہوا کہ قدرت کے نظروں میں آ گئی۔ اب ان کے چلنے کو بھی خدا دیکھتا ہے، ان کے بیٹھنے کو بھی خدا دیکھتا ہے، ان کے سوچنے کو بھی خدا دیکھتا ہے، اور جیسا جیسا یہ سوچتی ہیں خدا ان کی اصلاح کرتا ہے۔ کالے کانی آنکھ سے نہ دیکھ، آنکھ کھول کر دیکھ۔ ازواج مطہرات کا مقام یہ ہے کہ جہاں انبیاء کی اصلاح اور تربیت ہوتی ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین تربیت کے لیے ازواج مطہرات سے مخاطب براہ راست ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس نظر سے دیکھیے ازواج مطہرات کوئی عام خواتین ہیں؟ اللہ دیکھو ان کو کیسے اللہ بات کرتا ہے ان سے، اللہ بات کرتا ہے ان سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح تھوڑی ہو۔ یہ کوئی قم سے آیا ہوا ذاکر نہیں بول رہا، خدا ان کو مخاطب کر رہا ہے، وہ خدا کے کلام کا مخاطب بنتی ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور تربیت کے لیے بنتی ہے، تیرا ذہن فوراً تبرہ کی طرف جائے گا، اور ہم سارا ذہن بنا کر یہ بات کر رہے ہیں، شاید ہمارا سنی اس کنیکشن کو سمجھنے کی توفیق رکھے تو ہم بات کریں کچھ۔ سنیے یہاں پر یہ بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ اصلاح کے لیے ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ اصلاح پھر نہ ہوئی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ازواج مطہرات نبی پاک کے پاس بیٹھی ہیں اور اپنی گزر بسر کے لیے بحیثیت بیوی کے شوہر سے کچھ مانگ رہی ہیں۔ شوہر سے مانگنا کب منع ہے؟ لیکن اب تک تعلیم کے اس مرحلے میں نہیں ہے کہ جس میں کمال نبوت مکمل بتایا جائے۔ میں بلا تشبیہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ازواج مطہرات نبی پاک سے کیا مانگ رہی تھی؟ زمین مانگ رہی تھی؟ یہ مانگتی تھی کہ یا رسول اللہ بستر پر چادر بوسیدہ ہو گئی ہے تو کوئی نئی چادر مل جائے، یہ مانگ رہی، تکیہ مل جائے، پردے مل جائیں۔ سرکار خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر عمر آئے رضی اللہ عنہما، بات جب چلی
تو حضور نے فرمایا یہ میں نہیں پیش کر سکتا، میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو صرف اللہ رسول کے لیے رہنا، باقی یہ پرووائڈ تمہیں نہیں کیا جائے گا۔ اور دیکھو تم میری بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور تمہاری خواہش پھر عام عورتوں والی نہیں ہوں گی، اب تم اپنے باپ اور اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ کہنا تھا، سب سے پہلے حضرت عائشہ اٹھی، کہنے لگے حضور کیا باپ سے مشورہ اور کیا گھر والوں سے مشورہ، اگر یہی مزاج تھا تو علم نہیں تھا، پتا چل گیا، سب چھوڑ دیا آپ کے لیے، کالے خبیث بات پوری کر۔ کس اپنی ماؤں کے لوگ ایسی بات کرتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، یہ ہے اس کا پس منظر، یہ اس کا پس منظر، جس چیز سے رسول اللہ نے کہا یہ میں نہیں دے سکتا، اور وہ کون سا ایسا عجیب مطالبہ تھا جو بیوی شوہر سے نہیں کر سکتی، لیکن آپ شوہر بحیثیت نبی ہیں، اور یہ بیوی نہیں امت کی مائیں ہیں، ان کا کردار ایثار میں، قربانی میں اور زیادہ ہونا چاہیے۔ تو آداب بتائے جا رہے ہیں جو علم میں نہیں تھا، بتایا جا رہا ہے، تو اس میں قصور کیا ہے؟ اور جب بتا دیا گیا تب وہ پیچھے کیسے ہٹی؟ قرآن نے آپ کو زیادہ ازواج کی اجازت دی تھی، لیکن جب امہات المومنین نے یہ کہا یا رسول اللہ ہم دنیا کو چھوڑتے ہیں، صرف آپ کو پاتے ہیں، آگے اللہ نے کہا بس حبیب اب کسی اور شادی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کامل عورتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس چیز کو واضح طور پر میرے دوستوں بزرگوں ذکر فرما دیا اور کہہ دیا حبیب اب جو ہے ان میں آپ کے لیے بس اب یہ جتنی خواتین آپ کے عقد پاک کے اندر تشریف لے آئی ہیں، آ گئی ہیں، انہوں نے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے حبیب آپ کے سامنے اس مسئلے کو واضح کر دیا، شامل کر دیا، لہٰذا اب یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر اب دوسری زوجہ یا دوسری خاتون کو ان کے نکاح کے اندر حبیب آپ شریک نہیں فرمائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے رب کی طرف سے ان کے لیے انعام تھا، اور اس میں سب سے پہلے میری ماں سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو علم نہیں تھا، رہا دنیا کی بات، اگر یہ دنیا ہے تو ہمارے لیے سب سے زیادہ عزت کا منصب اور مقام اور حیثیت اللہ اس کے رسول کی ہے، نہیں مانگیں گے۔ اور زندگی نے ثابت کیا میرے دوستوں، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت عائشہ اتنی سخاوت کرنے والی تھی، آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے بیٹے ہیں اور بڑے لاڈلے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے جیسے منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، ہماری ماں ام المومنین کی کنیت بھی ام عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ کی ماں۔ حضرت عائشہ کی اولاد کوئی نہیں تھی، لیکن عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ان کی ماں ان کو کہا گیا، جبکہ خالہ ہیں، یعنی اتنا لاڑ ہے اس بھانجے سے۔ عبداللہ بن زبیر بخاری شریف کتاب المناقب میں موجود ہے، عبداللہ بن زبیر نے کچھ لوگوں کو کہا او یار میری خالہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کے رکھو، وہ جتنا آتا ہے سب بانٹ دیتی ہیں، آپ کے پاس اگر صبح 1000 درہم آئے نا تو رات تک سب بڑھ گئے۔ آپ کی باندی نے کہا جب آئے آپ کے پاس درہم، آپ نے شام تک سب بانٹ دی، گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا، گھر میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ وہ باندی نے کہا کہ سیدہ پاک 1 درہم رکھ لیتی تو میں گوشت خرید دیتی۔ کہا اچھا تو نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا؟ یعنی اپنا کھانا بھی یاد نہیں۔ سنیے تھوڑی غیرت کرو، ہر مسئلہ پھسپھسا نہیں ہوتا ہے، کچھ ایمان کے جذبات اور یہ نماز روزے اس پر رکھے ہوئے ان کی عزتوں پر۔ اب آپ غور کیجئے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ پاک کے بھانجے، صرف حضرت عائشہ سے بغض ہیں، اس لیے پورا زور اس آیت پر لگاتے ہیں، نہیں یرید اللہ بکم کی ضمیر ہے۔ میں نے کہا تم اتنی کیوں اس آیت سے پر زور لگاتے ہو؟ کیونکہ صرف ان کو جو کھٹک رہی ہیں وہ سیدہ عائشہ۔ میں نے کہا سنی مر کر گر سکتا ہے، اپنی جوانی اپنے علم کے دریا وہ بہا دے گا اور تجھے خش و خاشاک کی طرف بہا کر لے جائے گا کہ اس آیت سے مراد اگر ہے تو سیدہ عائشہ ہے۔ سنیے میرے دوستو بزرگو، کیونکہ بات اہل بیت کی ہے، ہم آدھی اہل بیت کو نہیں مانتے، پوری اہل بیت کو مانتے ہیں۔ بات جب اہل بیت کی ہے میرے دوستو تو کیا موضوع ہے؟ تعلق مصطفیٰ بذریعہ اہل بیت۔ اب قرآن نے جن کو اہل بیت کہا ہے پہلے اس کو کلیئر کریں آپ۔ ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، اور میری بات ابھی ادھوری ہے، پوری ہوئی نہیں ہے۔ میری بات جب مکمل ہو جائے تو پھر منفی یا مثبت نتیجہ بنائیے گا۔ اب تو میں بات چلا رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ابتدائی کلاسوں کے بچے بیٹھے ہیں، اس لیے 5 منٹ کی بات بھی 15-20 منٹ تک پھیلانی پڑتی ہے تاکہ وہ بچے سمجھ جائیں۔ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات ذکر فرمائی۔ اب اللہ دیکھو ان کی اصلاح کیسے کرتا ہے، اور ان چیزوں کی اصلاح انہوں نے کی، اس لیے آگے حکم آیا کہ حبیب اب ان پر اور زوجہ نہیں لائی جائیں گی، بس آپ یہ انعام ان ازواج مطہرات کو ملا۔ اس لیے اب دیکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت اور اللہ ان کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو پہلے تو یہ مان لے کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، وہ عام عورتوں کی طرح، لہجہ ذرا سیدھا رکھنا، قرآن کی نص ہے لستن کاحد من النساء۔ وہ تیری دادیاں ذاکریاں مرسیاں یہ سب ایک طرف ہے، سیدہ عائشہ کے مرتبے مقام پر کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی۔ قرآن کا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔
इन इत्तक़ैतुन्ना, अगर तुम अल्लाह से डरो, फला तहदअना बिलक़ौल, अल्लाह से डरो तो बात में ऐसी नरमी न करो, फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, और बात में ऐसी नरमी ना करो कि दिल की रोगी कुछ लालच कर जाए, यानी जिसके दिल में मर्ज हो। वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, हाँ अच्छी बात कहो। ये नसीहतें हैं, ये नसीहतें हैं, ये नहीं कि ऐसा हुआ था। तवज्जो है, क्योंकि तुम नबी के हरीम नाज में हो तो देखो अभी ये चीजें हुई नहीं, लेकिन इन चीजों का ख्याल रखना है तुमने। फरमाया वक़्क़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में बैठी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और बेपर्दा ना निकलना कभी, जैसे जाहिलियत की बेपर्दगी होती है। बल्कि क्या करना है तुमने, वअक़ीमुस्सलात, नमाजों को तुमने कायम करना है। वआतीनज़ ज़कात, ज़कात अदा करना है। वअतीअन्नल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह रसूल की इताअत करनी है। क्यों, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह तो यही चाहता है नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे। वयुत्ताहिरकुम तथीरा, और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। वज़्कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना, और याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है। मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की आयतें और हिकमतें। इन्नल्लाह काना लतीफ़न खबीरा, बेशक अल्लाह हर बारीकी को जानता है और खबरदार है। इसके ज़िमन में देखें, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, क्यों यहां पर सवाल हुआ अज़वाज मुतहहरात से इतनी बारीक बात क्यों की गई? फरमाया इसलिए कि वो महबत वही है, उनके सामने वही उतर रही है, वो रसूल के साथ हरीम नाज में है, उनका मोहतरम और मुहाफिज होना जरूरी है। वो नबी के किरदार की दलील है, इसलिए रब ने उनकी तरबियत की। तो हजरत अज़वाज मुतहहरात ये महबतें वही हैं, इनके घर में वही उतरी है। अब मैं आगे आज करूंगा मजीद। तो अब आप देखिए कि कुरान ने इस तरतीब के साथ अगर आप देखें तो कुरान ने जिनको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, जिनको ज़कात देने का हुक्म दिया, जिनको पर्दे का हुक्म दिया, जिनको बेपर्दगी से ना निकले इस चीज से मना किया, उन्हें ही कहा कि ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह तुम्हें पाक करना चाहता है। अब इसमें हमारा उनका एक चल पड़ता, वो कहते हैं सारी आयतें तो अज़वाज मुतहहरात के लिए हैं, लेकिन ये दरमियान की जो आयत है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, इसमें बीवियां नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ तुमने फुल टॉस दी है, क्योंकि मौजू ना बने तो हमारा सुन्नी इतना ढीठ और कमजोर है कि उसके सामने बात करो तो कहता है शाह साहब मुखालिफत कर रहे हैं। आज वो इंजीनियर मलूम जब सवालात करे तो आ जाकर के शाह साहब जवाब क्या है? मैंने कहा 27 साल हो गए, बूढ़े हो गए, हम यही तो सिखा रहे थे। आप उस वक्त तकरीरें हमारी सख्त लग रही थी, तारी जमीन पर तुम्हारा प्यार जा रहा था। तौबा करो, अस्तगफिर, हंसो नहीं, ईमान की बात है। अपने जाली और 10% और 100% किस्म के जो धोखेबाज सियासी लोगों के लिए कितने बुर्दबार और संजीदा होकर सोचते हो, और दीन को कितना लापरवाही से सोचते हो। जरा बात हुई तो हंस दिया। अल्ताफ के आगे कोई हंस सकता था? जरदारी के आगे कोई हंस सकता था? तो जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका होगा। हम कुरान के आगे नहीं हंस सकते, उनके आगे हम जूता करेंगे, लेकिन कुरान के आगे नहीं हंसेंगे, रसूलुल्लाह के आगे नहीं हंसेंगे, ईमान के आगे नहीं हंसेंगे। ये हंसाने की बात नहीं। अब आप देखिए यहां पर मैं बात को आगे खोलता हूं, लेकिन हजरत आयशा का एक अमल आपको बता रहा हूं। हजरत आयशा पाक की आदत यह थी कि जो आया सब बांट दिया, जो आया सब बांट दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर जो भांजे कितने चहीते मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, मैंने आपके सामने अभी अर्ज किया कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कितने चहीते। एक दिन उनके मुंह से निकल गया, यार कोई मेरी खाला का हाथ पकड़े, ये कुछ बचा कर ही नहीं रखती हैं। गौर करना, बचा कर ही नहीं रखती हैं, सब बांट देती हैं। तो इस बात में कोई बुराई है, लेकिन यह बात हजरत आयशा को बुरी लग गई कि तूने मुझे खैरात करने से रोकने का ताना दिया। तवज्जो देखो, वो किस चीज को ताना समझ रही है। इनका अगर गनमैन ना आए तो ये हुकूमत पर फर्ज आते। गलिया साहब नहीं हुई है? अबे मैंने कहा 5 बंदे लिख रहे हो, 5000 पुलिस लगाई। मैंने कहा तुम्हारी नाराजगी ये है, और जो नबी के हरीम नाज में होती है उनकी नाराजगी ये है कि मेरे पास जो आएगा सब बांट दूंगी। तूने ये कैसे कहा कि मेरे हाथ को पकड़ा जाए और मैं घर के लिए कुछ बचा कर रखूं? अरे फायदा आपका है। फरमाया नहीं, बात करना छोड़ दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर से बात करना छोड़ दिया। चहीते लाडले भांजे जो बेटे की तरह था। आपकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला है, आम बंदा नहीं, भांजा। घर में आप फरमाया कहो चले जाए यहां से, मैं नहीं मिलूंगी। क्या कह दिया? यही कहा ना कि कुछ घर के लिए बचा कर रखी। कुछ समझ रहे हो? ये माओं का मर्तबा देखो। सईदा आयशा पाक को गुस्सा किस पर आया, नाराज किस पर हुई? ये तो शाम को जब ढोल मिल लेकर जाए, इनकी हिस्सा पत्ती ना हो तो नाराज हो जाते। मैंने कहा तुम तो हिस्सा पत्ती पर ही जनाब के, तूने कितने ठोके थे? तूने 4 ठोके थे, तूने 150 मिले, उसको 200 मिले। मैंने कहा तुम्हारी नाराजगी इस दिहाड़ी पर है, और वो नबी पाक की हरीम नाज में जिनके लिए कुरान कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत। अब मैं इसमें बताऊंगा कौन कौन है। मैंने पहले कहा मेरी बात का अब नतीजा नहीं आया, मैं बात चला रहा हूं, और वो बात जो बाद में कर दूं वो अभी कर दूं तो बेहतर नहीं। अब इसमें अपनी तरफ से जहन मनफी ना बनाना, तवज्जो रखना। हम अहले सुन्नत हैं, इमाम रब्बानी इमाम अहमद रजा गौसे आजम के गुलाम हैं। शरीयत के चश्मे जो मुख्तलिफ जगह से बह रहे हैं, वो बहकर जिस एक घाट पर जमा होते हैं उसको इमाम अहमद रजा कहते हैं। हजरत आयशा नाराज हो गई, उम्मुल मोमिनीन बोलिए, नाराज हो गई।
اتنی ناراض ہوئی عبداللہ بن زبیر سے کہ ملنا پسند نہیں کیا. انہوں نے بڑے واسطے منتیں لوگوں کو بیچ میں ڈالا, وہ ملتی نہیں تھی کسی. انہوں نے کہا اب ذرا دیکھو کہ میری خالہ جان ام المومنین حضرت عائشہ کون سا ایسا رشتہ ہے جن کے آگے یہ اف نہیں کریں گی, اور وہ اگر آ گئے نا تو پھر سیدہ عائشہ کچھ بھی نہیں کریں گی. تو ایک ہی رشتہ سامنے آیا, وہ حضرت آمنہ کے خاندان والے. سیدہ آمنہ پاک رسول پاک کی امی جان کے قبیلے کا ادب حضرت عائشہ اتنی کرتی تھیں, قبیلہ بنو زہرا. عبداللہ بن زبیر کچھ سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ نسبتیں دیکھیں. انہوں نے کہا جناب میں نے تو سب کو بھیج دیا, لیکن سیدہ عائشہ مانتی نہیں ہے. اب ایسا کوئی واسطہ وسیلہ پکڑو جس کو آپ ٹالے نہ, وہ جو کہیں آپ فوراً مان جائیں, آگے سے کوئی بات نہ کریں. تو انہوں نے کہا ایک ہی ہے, سرکار کا ننیال سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ بنو زہرا. ان کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا ام المومنین میری خالہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں, آپ مروا دیں. تو کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی اپنا رشتہ دار بنتا تھا عبداللہ بن زبیر. عبداللہ بن زبیر کے جو والد زبیر بن عوام ہیں اور ان کی امی جو ہیں سرکار کی پھوپھی ہیں سیدہ صفیہ حضرت حمزہ کی سگی بہن ہے. یعنی سیدہ صفیہ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کی بھابھی ہیں, اور زبیر بن عوام جو ہے نا وہ ان کے بیٹے ہیں, اور زبیر بن عوام کے بیٹے جو ہیں وہ عبداللہ بن زبیر ہیں. یعنی سرکار کی پھوپھی ہاشمیہ حضرت عبد المطلب کی سگی بیٹی. حضرت عبد المطلب کی تو کئی بیویاں تھیں, لیکن حضرت حمزہ اور سیدہ صفیہ ایک ہی ماں سے ہیں, ماں شریک باپ شریک. لیکن رشتہ کہاں ہی سیدہ صفیہ چل کر آئی ابو بکر صدیق کے گھر, اور ان کی بیٹی کا رشتہ لیا ہے عبداللہ بن زبیر کے لیے, حضرت زبیر بن عوام کے لیے, اور ان کے صدف سے حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. رشتہ داریاں دیکھ رہے ہیں. حضرت زبیر بن عوام کی شادی کہاں ہوئی؟ اشراف مبشرہ میں سے ہیں. کس سے ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی سے, اور ان سے عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ تولد ہوئے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ ان کی سگی خالہ ہیں. کہنے لگے جناب میں نے تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں تم نے کچھ کیا ہو. انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا حضرت, میں نے صرف اتنا کہا کہ خالہ جان کو کوئی بھی ہدیہ پیش کرتا ہے وہ ساری غلاموں میں بانٹ دیتی ہیں, وہ صبح 1000 درہم آئے وہ دوپہر تک سب کو بانٹ دیتی ہیں. میں نے تو صرف یہ کہا کہ ان کے ہاتھ کو روکیں. ہاتھ کو روکنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو خود کو بھی ضرورت ہوتی ہے تو یہ گھر کے لیے رکھیں. لیکن حضرت عائشہ نے ناراض ہو گئی. تو یہ کس سے کہا؟ حضرت آمنہ کے رشتہ داروں سے رضی اللہ عنہا, سرکار کے ننیال سے. اب حضرت عائشہ کو سرکار کے نسبتوں کا اتنا پاس تھا, اور عبداللہ بن زبیر جانتے تھے کہ اگر حضور کی ننیال میں سے کوئی آ گیا نا تو سیدہ عائشہ کچھ نہیں بولیں گی چاہے وہ کوئی بھی مطالبہ کرے. انہوں نے کہا دیکھو ام المومنین ناراض ہیں, ہم اتنا کر دیں گے تجھے, اپنے ساتھ لے جائیں گے پیچھے چھپا کر. عبداللہ بن زبیر سے کہا اپنے ساتھ لے جائیں گے تجھے پیچھے چھپا کر, پردے سے اندر ہوں گے, اجازت لیں گے. جب سیدھا اجازت دیں گی اندر جائیں گے, پھر تیری خالہ ہے تجھے اندر ہم چھوڑ دیں گے, اب تو جان اور وہ جانے تو راضی کر لینا. اس نے کہا بس اتنا مجھے کر دیجئے کہ دروازے کے اندر مجھے کر دیں آپ بس. یہ بخاری شریف میں موجود. تو یہ بنو زہرا کے لوگ سرکار کے ننیال کے افراد عبداللہ بن زبیر کو چھپا کر لے گئے اور دروازے پر اجازت مانگی, یعنی پردہ جو تھا پردہ ہٹایا, اندر کیے. تو جیسے ہی حضرت عبداللہ زبیر اندر آئے تو اپنی خالہ جان سے لپٹ گئے, بہت روئے, معاف کر دیجئے. ام المومنین بھی رونے لگی. ام المومنین نے کہا میں نے تو قسم کھا لی تھی تیری کہ میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی. پھر ام المومنین نے اس کا کفارہ بھی دیا. آپ اندازہ لگائیے وہاں دنیا کہاں ہے. کہتے ہیں سیدہ عائشہ باہر نکلی. میں نے کہا قرآن نے خلاف شرع نکلنے سے منع کیا. اس آیت کے نزول کے بعد بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو حج پر لے کر گئے. لیکن میں ادب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں, اور ادب ہمارا ایمان ہے, کہ حضرت سیدہ فاطمہ خود اٹھ کر حضرت ابو بکر کے پاس نہیں گئی. بولے یہ جو تم چلاتے ہو فدق کے مسئلے کو, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کو کس معنی میں تعبیر کرو گے؟ تو تم وہاں پر کہتے ہو یار شرعی ضرورت تھی. میں نے کہا وہ تو بات فدق کی چلے گی تو ہم بات کریں گے. شرعی ضرورت تھی تو میں نے کہا قرآن کی آیت کی بھی قید ہے کہ جب شرعی ضرورت نہ ہو تو باہر نکلا نہ جائے. یہ آیت کا الزام اگر امہات المومنین پر آئے گا تو یہ پاک خاندانوں کی طرف بھی جائے گا. اور تم ہو بدتمیز, تم چاہتے ہو کہ توہین پھیلے. سنی مر سکتا ہے لیکن بزرگوں کی توہین نہیں کر سکتا. آپ کچھ اشارہ سمجھ رہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ سب کے لیے بات ہو. ہم نے کہا ہم نہیں کریں, ہم خارجی نہیں ہیں, ہم ناسبی نہیں ہیں. لیکن جو تم ازواج مطہرات کے لیے مقدمہ بناتے ہو, کوئی غلیظ آ کر اس میں اہل بیت پر بھونک سکتا ہے. توجہ ہے آپ کی, کیونکہ تمہاری بنیادیں غلط ہیں, اور قرآن نے جو بنیاد رکھی ہے ام المومنین نے اس کی پاسداری کی ہے. یہ جمل کا جو تمہارے پیٹ میں مروڑ ہے نا, یہ بھی مولا علی نے خود ہی حل کر دیا ہے. اب آپ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں, لیکن قرآن کیا کہتا ہے سنیے. یہ ساری تاریخی باتیں ہیں لیکن قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کی 7 آیات جب اس بات کو ذکر کرتی ہیں تو امہات المومنین کی شان و قدر اور پھر وہ انعام ملا. اچھا اب اس میں سوال میں مختصر عرض کرتا ہوں چند آیات کو ملا کر تاکہ مضمون یہاں مکمل ہو جائے. کہتے ہیں جناب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اس میں حضور کی ازواج نہیں ہیں, یہ آیات پنجتن پاک کے لیے ہے. میں نے کہا ہم ان بزرگوں کو باہر نکالنے کی بھی قائل نہیں ہیں.
ہم ان کو بھی اہل بیت میں سے مانتے ہیں. ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو سیدہ زہرا پاک کو اہل بیت میں نہ مانے تو مانیں کس کو پھر؟ خدا نہ کرے. ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں. پرابلم تیرے لیے ہے کہ تو ام المومنین کو باہر کرتا ہے. سنی تو تعلق کی ہر نسبتوں کا احترام کرتا ہے. سنی کے لیے تو سمپل ہے. آپ بتائیے کہ کس چیز سے آپ نے اہل بیت میں سے ازواج مطہرات کو باہر کیا؟ توجہ ہے. تو ان کا سارا جرگہ بیٹھ کر نتیجہ یہ نکالتا ہے. سنی ہر سنی آپ کی بحث کو لازماً سنیں، کیونکہ یہ موضوع اب گلی گلی شروع ہو گیا ہے. تو تعلیم کی نظر سے، ایجوکیٹ کرنے کی نظر سے، آپ تک بات پہنچانے کی نظر سے ہم بات کریں گے. ہم ممبروں پر تبرے اور پگڑی کو پھینکنے والے نہیں ہیں، نہ پنکھے پر لٹک جانے والے ہیں. ادب کے دائرے میں رہ کر جو دائرہ ہوگا، کیونکہ ادھر زہرا پاک ہیں، ان پر بھی ہماری ماں باپ قربان ہیں. ادھر عائشہ پاک ہیں، ان پر بھی ہمارے ماں باپ. نبی کا گھرانہ ہے، بولو سبحان اللہ. یہ سرکار کا گھرانہ. سنی سوچ بھی نہیں سکتا. توجہ ہے. العیاذ باللہ. یہ تو کریم ہے، ادھر جاؤ تب بھی بخشے گئے، ادھر جاؤ تب بھی بخشے گئے. دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے. اب میرے دوستوں بزرگوں، یہ آخری اور اینڈنگ کی بحث ہے. سوال یہ ہوا ہماری جانب سے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے کہ آپ پنجتن پاک ہی میں اس آیت کو خاص کرنا چاہتے ہیں اور ازواج کو نکالنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم الحمدللہ اہل سنت، نتیجے کے طور پر بات کرنا چاہتا ہوں، اہل بیت کی 3 صورت بناتے ہیں. کیونکہ حضور کے گھر والے، حضور کے گھر والوں کی 3 قسمیں بن سکتی ہیں. ایک وہ جن سے حضور پیدا ہوئے، ایک وہ جو حضور سے پیدا ہوئے، اور ایک وہ جو حضور کے ساتھ متعلق تھے. 3 گھر والے. اسی لیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے علماء نے اہل بیت کو سمجھانے کے، ہے یہ ایک ہی، لیکن جب یہ مخمصہ ڈالتے ہیں، ہم تو حضور کے سارے گھرانے کو اہل بیت مانتے ہیں، لیکن جب یہ مخمصہ ڈالتے ہیں تو سمجھانے کے لیے ہم تھوڑا سا موضوع کھولتے ہیں. ایک اہل بیت کا رشتہ ہے نسبی. جیسے سرکار کی والدہ بھی اہل بیت، سرکار کے والد بھی اہل بیت، کیونکہ حضور ان سے آئے ہیں. تو یہ ہے اہل بیت نسبی. ٹھیک ہے جی. ایک ہے اہل بیت سکنا، یعنی وہ ہستیاں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مساہرت کا رشتہ رکھتی ہیں اور سرکار سے تعلق رکھ کے ازواج ہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہیں. اور ایک ہے اہل بیت ولادت، جو حضور سے پیدا ہوئی سرکار کی ساری اولاد. وہ تو ان 3 قسموں کو سمجھا کر محبوبوں نے بتایا یہ 3 جہتیں بنائی ہیں تاکہ کوئی باہر نہ رہے. جس سے حضور کا رشتہ ہے وہ سب اہل بیت میں ہے. بتاؤ اب تم بتاؤ سنیو سنجیدہ ہو، کاٹنے والا عاشق ہوگا یا جوڑنے والا عاشق ہوگا؟ نکالنے والا عاشق ہوگا یا سب کو ماننے والا عاشق ہوگا؟ تو اہل سنت سب کو ماننے والے ہیں. اس لیے ہماری تقریر کا موضوع تھا تعلق رسول. رسول کا تعلق جس سے ہے وہ اہل بیت ہے. سرکار کے والدین، سرکار کے چچزاد، رشتہ دار، سب یہ، یہاں تک کہ متبعین، حضور کے قریبی جن کی اتباع اور جن کی فرمان برداری تھی، ان کو بھی اہل بیت کہا گیا. جیسے حضور نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی میرے اہل بیت میں سے ہے. تو متبعین کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے. تو لہذا اہل بیت نسب، اہل بیت سکنا، اہل بیت ولادت اور اہل بیت اطاعت، یہ سب کے سب اہل بیت ہیں. اور سنی الحمدللہ سب کو قبول کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانوں. اب ذرا توجہ کیجیے 10-15 منٹ. لہذا آج کی بحث کو ہم یہیں پر رکھتے ہیں کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے. اور یہ اہل بیت کی جو بحث ہے انشاءاللہ کل کا موضوع بھی ہمارا اہل بیت ہی ہے انشاءاللہ. تو کل کی بحث انشاءاللہ العزیز اسی آیت پر ہم شروع کریں گے، کیونکہ یہ وقت نہیں رہا. اور ایسا نہیں ہے کہ میں چند منٹوں کے اندر ہبڑ دھبڑ میں کوئی بات کر جاؤں، اور نہ ہبڑ دھبڑ جس کو کہتے ہیں جلد بازی وہ اس موضوع کے لائق ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی میں سبق کا رٹا لگا کر آپ کو سنانے آیا ہوں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے آئے ہیں. تو جب ایک 10 منٹ کے موضوع کے لیے ہم نے 1 گھنٹہ لگایا اور تعلق مصطفیٰ کی حقیقت کو ہم نے کھول کر سمجھنے کی کوشش کی تاکہ زندگی میں کبھی ہمارے ساتھ غلطی واقع نہ ہو. اب اہل بیت کا یہ مہینہ ہے اور اہل بیت ہمارا موضوع ہے، تو اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا ہے. لہٰذا آنے والے کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز وقت اسی مقررہ پر درس شروع ہو جائے گا. اور ہم اہل بیت، کیونکہ تعلق مصطفیٰ بذریعہ اہل بیت، حضور سے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے ذریعے تعلق مصطفیٰ کا جو خاکہ ہے وہ ہم نے دیکھ لیا ہے. اب جو جس کے ذریعے وہ اہل بیت ہے، تو کل کا موضوع انشاءاللہ العزیز اہل بیت رسول سے ہوگا. اور میں ہر سنی کو کہوں گا بڑی سنجیدگی سے اس موضوع کی تیاری کریں. کچھ لکھنا ہو تو کاپیاں ساتھ میں لائیں، اس کو لکھیں. اس وقت یہ موضوع معرکۃ الاعراب بنا دیا گیا ہے، ہماری طرف سے نہیں، کچھ لوگوں کی طرف سے بنا دیا گیا ہے. اور آئے دن کلپس، چٹکیاں فیس بک پر یہ ڈالی جاتی ہے. تو میں سنی کو کہوں گا گالی دینا ہمارا کام نہیں، جلانا ہمارا کام نہیں، مارنا ہمارا کام نہیں، بم دھماکے ہمارا کام نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کام ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، یہ نہیں ہے. ہم اہل سنت ہیں، اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہیں، شریعت اور قانون وہ جو شریعت کے مطابق ہو اس کے ہم قائل ہیں. اور محرم الحرام کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا
अल-अयाज़ु बिल्लाह, ये गुनाह होगा। ऐसी कोई चीज जो भगदड़ मचे, ये गुनाह की बात है। और ये तो तदरीस का महीना है, समझने का महीना है। कौन ऐसा जाहिल है जो खुद अपने मदरसे को तबाह कर दे, अपने शागिर्दों तक इल्म ना पहुंचाए? अहले सुन्नत के नजदीक से मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैं अपने बुजुर्गों की तर्जुमानी करते हुए कह रहा हूं, हमारी तरफ से ना कोई तनाव है, ना कोई खिंचाव है। इतनी बात जो मैंने आपके सामने कर दी, आपके चेहरे मुतमईन नजर आ रहे हैं, जबकि अभी मैंने सिर्फ आयात का कुछ खुलासा पढ़ा है। तवज्जो मैं चाहता हूं, बच्चे भी सुने, नौजवान भी सुने, कंक्लूड कर रहे हैं इस बात की तरफ, अपने वक्त को जाया ना करें, वरना 20-20 साल हम तकरीरें सुनते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ता, या फिर पूछते हैं ये कहां लिखा हुआ है। तो मैं ये कहता हूं कि सिंसियर होकर इस बात को समझिए, मुजाहिमत हमारी तरफ से नहीं है। हम तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत को कबूल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब अज़वाज मुतहरात के लिए ताना बुना जाए, हजरत आयशा पाक के लिए बुना जाए और उनको कहा जाए वो अहले बैत में नहीं है, तो ये एक ऐसी मुश्किल और ऐसा मर्ज सामने आया है, ये ईमान को बर्बाद कर देगा। और अगर इसका इलाज हमने न किया तो सिर्फ बसूरत इलाज के, बसूरत इलाज के कल का दर्स इंशाअल्लाह अहले बैत के हवाले से होगा, ना मुनाजरे के लिए, ना मुबाहिसे के लिए, ना किसी को जलाने के लिए, ना किसी को ज़ेर करने के लिए। जो सुन्नी है, और सुन्नी वो है जो हुजूर की हर निस्बत का अदब करता है, उसको दलाइल की दुनिया में लाकर वो तो मान रहा है। लेकिन मैंने कहा नहीं बेटा, तेरे आगे कोई कुरान पढ़ देता है और कुरान का मफहूम गलत बयान कर देता है, फिर तू परेशान हो जाता है। इस दर्द के लिए, और सिर्फ तालीमी, बार बार कह रहा हूं, सिर्फ तालीमी मुनाजरा नहीं, तालीमी तौर पर, शऊरी तौर पर कि हम सुन्नी हैं तो हमें ये बातें पता होनी चाहिए। इस नहज पर इंशाअल्लाह सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर, ये जो आपके सामने मैंने अभी पढ़ी है, आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 34, ये हर सुन्नी बेटी को, हर सुन्नी माँ को, हर सुन्नी बहन को, हर सुन्नी बच्चे को, बुजुर्ग को समझना अल्लाह की इज्जत की कसम इस वक्त ईमान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हस्तियां अहले बैत हैं, और अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हुजूर नहीं मिलते, और हुजूर की मोहब्बत ना हो तो अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। हमारा रिश्ता यहां से काटा जा रहा है, हमारे जहनों में शक फैलाया जा रहा है, जबकि वो सब नूर वाले हैं। अली भी नूर वाला, हसन भी नूर वाले, हुसैन भी नूर वाले, ज़हरा पाक भी नूर वाली, मेरी माँ सैयदा आयशा भी नूर वाली, अबू बकर भी नूर वाले, उमर भी नूर वाले, उस्मान भी नूर वाले, अली भी नूर वाले, पंचतन पाक भी नूर वाले, बोलो सुभान अल्लाह, चार यार भी नूर वाले, मक्का फतह होने से पहले ईमान जो लाए वो भी नूर वाले, फतह मक्का के बाद जो ईमान लाए वो भी नूर वाले, रसूलुल्लाह के सारे सहाबा अहले बैत नूर वाले। हम तो, मैं इसी बात पर अपने सारी कौम अहले सुन्नत की तर्जुमानी करते हुए पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि हम पुरअमन हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत चाहते हैं। हमारी रब्बील अव्वल में तो गलियां भी सफा नहीं होती, लेकिन हम उस पर कुछ नहीं बोलते। तवज्जो है? और यहां तो क्या क्या होता है, तवज्जो है आपकी? हमने कभी कोई एतराज नहीं किया, ना बंदर बांट किया। ये तो वजीर आला के बैंड से बैंड बजा दे देते हैं, और वो चड्डी पहनकर रोड पे खड़ा होता है। हमारे सुन्नी तो अपने हाथ से झाड़ू मार रहे होते, हमने तो कभी इंतजामिया को कुछ नहीं बोला, तो हमारी तरफ से कभी एग्जिस्ट नहीं। तवज्जो है? अभी इतना बड़ा इज्तिमा हो रहा है, कोई सिक्योरिटी आपको नजर नहीं आ रही, दरखास्त भी दी गई है, सब कुछ किया गया है, लेकिन हम कोई शिकायत नहीं करते, ना हम किसी से शिकायत करते हैं। हमने कहा नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं जितनी सांसें मिल गई हैं, मोहब्बत के साथ बैठकर अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि हम नुमाई प्रोटोकॉल नहीं चाहते हैं, अल्लाह की रजा चाहते हैं। ये मैं बात कभी नहीं करता, खुदा की कसम, ये खुद नुमाई नहीं है, लेकिन बात ना करो तो लोग समझते भी नहीं है। सिर्फ उस वजह से ये बात की जाती है, ना हम अपने साथ कभी गनमैन रखते हैं, ना कभी इसकी ख्वाहिश करते हैं। वो आकर कहता है जी इसकी तहकीक दो, हमने कहा जाओ तहकीक कर, जाओ, क्या करना हो गए, उनको हमने 10 दिए हैं, मैंने कहा 15 और चढ़ा दे उसके ऊपर, हमें उससे क्या करना है। तवज्जो ये है कि जितनी जान है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के सुपुर्द है। ना हम हुकूमत से नाराज हैं, ना इंतजामिया से नाराज हैं। हम कह रहे हैं हम अहले मोहब्बत हैं, हम सहाबा की भी गुलाम, अहले बैत की भी गुलाम, और हम इनको अलग अलग नहीं, एक पेज पर समझते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हुसैन पाक पे शरबत भी होता है, हुसैन पाक की नियाज भी होती है, हुसैन पाक करबला वालों को सलाम भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह अहले सुन्नत को ना समझाया जाए और ना बताया जाए, और ना हम पर यह बात ठोंसी जाए। जिस तरह से जवाद नकवी शिया आलिम है, उसने कहा कि जैसे रसूलुल्लाह ने कहा, फरमाया कि जो अली से मोहब्बत करेगा वो मोमिन है, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक है। तो आगे चलकर वो कहता है इसी तरह खुमैनी से जो मोहब्बत रखेगा वो मोमिन है, खुमैनी से जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक है। मैंने कहा ये गिलाज़त हम पर ना थोपें, और हम कहने चाहते हैं इसी पर रुक जाएं, वरना ऐसा छक्का लगाएंगे कि स्टेडियम से पार जाएगा। इससे बड़े जुमले हमारे पास आते हैं। तो जो शर फैला रहा है उस भेड़िए के बच्चे को रोको, तवज्जो है ना, उस भेड़िए के बच्चे को रोको। और ना यहां पर कोई थानवी की नस्ल का है जो खड़े होकर काले को सलाम करे, ना यहां पर कोई उस भैंसे जैसा है कि जो उसकी मनकबत पड़े। हम सीधे साधे लोग हैं, जो रास्ता गौस पाक ने दिखाया है, जो गरीब नवाज ने दिखाया है,
جو امام ربانی نے دکھایا ہے، جو بابا فرید نے دکھایا ہے، جو شیخ سرہندی نے دکھایا ہے، جو امام محمد رضا نے دکھایا ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم بولیں، ہم بولنا نہیں چاہتے، لیکن جب کتے بلے ہم پر مسلط کرو گے تو پھر ہم بولنے پر مجبور ہوں گے، اور وہ بولنا ہمارا نہیں ہوگا، اس کی شرارت ہوگی. ہمارا عقیدہ کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں، اس کو سمجھیے اور اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. کہ سنی کتنا وسیع نظر ہے، سنی کتنا براؤڈ مائنڈ ہے، اور سنی کتنا اس معاملے میں وسعت اور کشادگی رکھتا ہے. کیونکہ جب تعلق حضور کا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں بات کو سمجھ کر سبحان اللہ کہنا، جو امام نے شعر میں کہا ہے اس سے بڑا اتفاق کا فارمولہ کوئی نہیں ہے. سنی کتنا وسیع نظر ہے، سنیے ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود. ایک مصرع یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ کی طرف سے ہو. ٹھیک ہے جی، کیونکہ تعلق کے مصطفیٰ والا موضوع ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا مصرع آپ دیکھیے، ان کے مولا کے، ان کے مولا یعنی حضور، حضور کا مولا کون ہے؟ اللہ. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود. مولا بھی کس کا ہے؟ ان کا ہے. عطرت بھی کس کی ہے؟ ان کی. اصحاب بھی کس کے ہیں؟ ان کے ہیں. اور بھائی مولا بھی کس کا ہے؟ ان کا ہے. تو تعلق کے مصطفیٰ، اسی کو امام ربانی نے کہا میں اللہ کو اللہ کہتا اس لیے ہوں، میں رب کو رب مانتا اس لیے ہوں کہ وہ رب محمد ہے. بولیے وہ رب محمد ہے. توجہ کیجیے، وہ رب محمد ہے. غور کیجیے، اس کو ہم سمیٹ رہے ہیں. ٹائم اپنی جگہ پر ہوگا، درمیان میں آ کے مداخلت نہ کیا کریں. توجہ کریں میری طرف. وہ رب محمد ہے. رب، غور کرو، سنیو. تعلق ہمارا، ورنہ کل مسجد حبیبیہ میں درس رکھیں، ہمیں ہالوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. غور کیجیے، یہ تمہیں عزت ملتی ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ چاپلوسی کسی تبلیغی جماعت والے کو دکھائیو، ہمیں نہ دکھائیں میرے بھائی. غور کیجیے میری طرف، غور کریں کیا بات کی امام محمد رضا نے. ہمیں پروٹوکول کا کہا، ہم تو گلی میں بیٹھے انشاءاللہ انجمن لگی. غور کیجیے میرے دوستو بزرگوں، غور کیجیے. ایک آیا اور بدتمیزی کرنے لگا ہمارے بچوں سے. ہم نے کہا تو رکھ اپنا محرم کا باز اپنے پاس. اس طرح مزاج ہوتا ہے، بچوں کو گالیاں دیتے ہیں، ایسی بات ہوتی ہے. غور کریں، دیکھیں بات یہاں ختم ہو رہی ہے. رب سے بھی تعلق حضور کی وجہ سے، صحابہ سے بھی تعلق، اہل بیت سے بھی تعلق. یہ ہے سنی کے ذہن کی پھیلاؤ کہ جو جو حضور کا ہے سنی اس کے آگے جھک گیا. ان کے مولا کے، کن کے مولا؟ کن کے مولا؟ حضور. ان کے مولا کے ان پر، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. عطرت کا غلام سنی نہیں ہوگا تو عطرت بمانا اولاد، پنجتن پاک صحابہ، ان کے اصحاب و اولاد پر لاکھوں سلام. کیوں سلام؟ ان کے ہیں نا. اور جو ان کا ہے سنی اس کا غلام ہے، سنی اس کے آگے بک گیا ہے، سنی اس کا غلام ہے، سنی کی اولادیں اس پر غلام ہیں. اس سے زیادہ مثبت پیغام کیا ہوگا؟ مل کر ایک دفعہ پڑھ لیجئے. ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. شہدائے کربلا پر ایک شعر اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شعر بڑے ادب کے ساتھ کھڑے. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان بیرن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. بھائی بھتیجے بانجے سب ہو گئے شہید، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو، ہر لال بے بہا کو ہمارا سلام ہو. مہمان کربلا کو ہمارا سلام ہو. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب
عطرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شہدائے کربلا اور اصحاب رسول مکرم پر الفاتحہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، شہدائے کربلا کے صدقے تمام امت پر خاص فضل فرما، اہل بیت و صحابہ کے صدقے مولا کریم اس امت پر اپنا خاص فضل فرما، شیطان ابلیس سے بچا، شیطان انسان سے بچا، اپنے قہر و عذاب سے بچا، آنے والی بلاؤں سے بچا، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے میرے بھائی بہن دور دراز سے آئے تمام کی جائز مرادوں کو قبول فرما۔ یا اللہ اتنا وقت دیا تیرے دین کے شوق میں دیا، تمام کی ذہنی اور قلبی پریشانیوں کو سرکار امام علی مقام شہدائے کربلا کے صدقے مولا کریم دور فرما دے۔ بچوں میں برکت، دماغوں میں سکون عطا فرما، مولا کریم کاروبار و علم میں برکت عطا فرما۔ جتنا وقت دیا ہے دونوں جہانوں میں مولا کریم سے زیادہ اجر عطا فرما، ہر قسم کی مصیبت اور اذیت سے محفوظ فرما۔ کمزور اور ناتواں ہے مولا، تو ہی امداد فرما، ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما۔ جو تیرا کلام پڑھا ہے کہ ہر نعمت تیرے حبیب کے صدقے ملتی ہے، تیری توحید پر کامل یقین اور تیرے حبیب کی کامل نسبت اور تیرے حبیب کے صدقے طفیل صحابہ اور اہل بیت سے کامل محبت مولا کریم عطا فرما۔ پاکستان کی حفاظت فرما، جو رافضی اور خارجی اس ملک میں انتشار چاہتے ہیں ان بھیڑیوں سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ مولا کریم محرم الحرام کا یہ ابتدائی مہینہ، یہ سال پورا مولا کریم اس پاکستان کے لیے رحمت والا بنا، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرما، نجب اشرف کے شہنشاہ مولا کائنات کا صدقہ عطا فرما، شیخین کریمین کا صدقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔